آصف زدہ محی الدین نواب کی ایک لازوال کہانی۔ انہوں نے یہ کہانی لکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح غیر ملکی مصنفین سے کم نہیں ہیں، بلکہ کچھ آگے ہی ہیں۔ اس کہانی کا شمار اپنے وقت کی شاہکار کہانیوں میں کیا جاتا ہے۔ قاسم کا یہی معمول تھا، رات کو 12-1 بجے سے پہلے کبھی نہیں سوتا تھا۔ اس رات بھی 1 بجے سونے کے لیے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگا تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ احاطے میں رکھے ہوئے ڈربوں سے مرغے اور مرغیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے وقت ڈربوں کی چھتوں سے پانی رستا رہتا تھا۔ بے زبان جانوروں کو بارش سے محفوظ رکھنا ضروری تھا، لہٰذا وہ اسٹور روم سے ترپال اٹھا کر احاطے میں آ گیا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ان کی سیاہی زمین پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹھی کی اوپری منزل بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس منزل کی بالکنی میں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے درمیان اس کی رس بھری آواز سنائی دی۔ تم جانوروں کی حفاظت کر رہے ہو، اپنا بھی تو خیال کرو، بارش میں اس طرح بھیگو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ نہیں، میں زیادہ نہیں بھیگوں گا، بس 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کیا میں بالکنی کی لائٹ آن کر دوں؟ عورت نے پوچھا۔ اس نے ایک ڈربے کو ترپال سے ڈھانپتے ہوئے بالکنی کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں رہنے دو، یہاں سے تم اندھیرے میں بڑی پراسرار نظر آ رہی ہو۔ تاریکی میں صرف عورت کا سایہ نظر آئے تو یہ سوچنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اس کا جسم کیسا ہوگا۔ یہ تم بھی نہیں جانتی کہ تم نگاہوں کو للچانے کے لیے کتنے خزانے چھپائے کھڑی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، سایہ کسی آصف کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مذاقاً کہا، اگر میں تمہاری جمالیاتی خوبیوں کو نظر انداز کر دوں تو اس وقت تم اندھیری بالکنی میں ایک چڑیل نظر آؤ گی۔ بالکنی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ قاسم نے سر اٹھا کر دوبارہ دیکھا تو وہ غائب ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اندھیرے میں تحلیل ہو گئی ہے۔ قاسم کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے کہکا لگا کر کہا، یہ عورت بڑی خود پرست ہوتی ہے، مذاق میں بھی چڑیل کو تو برا مان جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں جانے من، میں ابھی آ کر تمہیں منا لوں گا۔ وہ تمام ڈربوں کو ترپال سے اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد کوٹھی کے برآمدے کی طرف واپس جانے لگا۔ اسی وقت مین گیٹ پر کھٹکا سا ہوا۔ قاسم کے قدم رک گئے۔ اس نے گھوم کر دیکھا، کوئی سائے کی طرح آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا اور قاسم برآمدے کی روشنی میں کھڑا تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ہوں، ایک کمزور سی آواز ابھری، پھر بادلوں کی گرج میں ڈوب گئی۔ وہ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ قاسم اندھیرے میں گھرتے ہوئے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ بھی برآمدے کی روشنی میں آ گیا۔ وہ کوئی 30-32 برس کا جوان تھا۔ وہ اپنی ظاہری حالت سے بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھر رہی تھیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اگر قاسم اسے پہچان نہ لیتا تو اس اندھیری رات میں اسے بھوت سمجھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا۔ راحیل تم؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ تمہاری کیا حالت ہوگی ہے میرے دوست؟ وہ آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ ہم شاید 5 سال کے بعد مل رہے ہیں۔ میں تو ویسا ہی ہوں، مگر تم بدل گئے ہو۔ تم شاید کچھ بیمار ہو، میں بھی عجیب احمق ہوں، اپنے ساتھ تمہیں بھی بارش میں بھگو رہا ہوں۔ آؤ اندر چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ ڈاک بنگلہ میں۔ عجیب احمق ہو، تم میرے گاؤں میں آ کر ڈاک بنگلہ میں ٹھہرے ہو؟ تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ اب آئے بھی ہو تو آدھی رات کے بعد، کہیں تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا تو نہیں ہے؟ راحیل اپنی پیشانی تھام کر بڑی سنجیدگی سے بولا، میں بہت پریشان ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ واقعی میرے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ میں جو کچھ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، مگر وہ میری سالگرہ کی ہر صبح 4 بجے آ کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ جس دن بھی اس کا دور چلے گا وہ میرے لہو سے اپنے خنجر کی پیاس بجھا لے گی۔ قاسم شدید حیرانی سے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر وہ آگے بڑھ کر ہمدردی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو راحیل؟ کون ایسی عورت ہے جو تمہاری جان کی دشمن ہے؟ تعجب ہے تمہارے جیسا دلیر مرد۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، ارے تمہیں تو بخار ہے، چلو جلدی سے کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے اسپرین کی ٹکیا اور دودھ لے کر آتا ہوں، منٹوں میں بخار اتر جائے گا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آیا اور الماری کھول کر ایک جوڑا اسے دیتے ہوئے بولا، اسے بدل کر لحاف میں دبک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جس دروازے سے وہ گیا تھا راحیل اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ آہستہ آہستہ آپ ہی آپ کھلنے لگا۔ وہ سہم کر الماری سے لگ گیا۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوئی نہیں تھا۔ طوفانی ہواؤں کا اثر کوٹھی کے اندر بھی تھا۔
وہ دروازہ ہوا سے آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور ہوا کا زور کم ہونے پر بھی بند ہونے جا رہا تھا۔ وہ الماری سے لگا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ لباس بدل کر بستر پر آ گیا اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد قاسم اسپرین کی ٹکیا اور گرم دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے آیا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سوری ذرا دیر ہوگی، میں لباس بدل رہا تھا، تمہاری نئی بھابھی نے دودھ گرم کیا ہے؟ نہیں بھابھی؟ اس نے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا، پھر اس نے ٹکیا منہ میں رکھ لی اور دودھ پینے لگا۔ ہاں، پہلے والی اللہ کو پیاری ہو گئی، 3 سال تک اس کوٹھی میں تنہا زندگی گزارتا رہا، پھر یہ میری زندگی میں آ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نے تم سے ملانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم صبح اسے دیکھنا میرے انتخاب کی داد دو گے؟ ایمان سے اتنی حسین ہے کہ میں نے کوٹھی سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ راحیل نے دودھ کا گلاس خالی کر کے اسے دیا اور لحاف کو اپنے اطراف اچھی طرح لپیٹنے لگا۔ قاسم نے خالی گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو نہیں، آرام سے لیٹ جاؤ، جب تمہارا بخار اتر جائے گا اور تمہیں نیند آ جائے گی تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، اس نے لحاف کے اندر سے سر نکال کر کہا، نیند میرے نصیب میں نہیں ہے، اور آج کی رات تو میں 1000 تھکن کے باوجود نہیں سو سکتا۔ آج 4 تاریخ ہے نا، آدھی رات کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ ہاں، آج 4 تاریخ ہے، خوب یاد آیا، آج تمہارا جنم دن ہے۔ ہاں، اور وہ اب صبح 4 بجے آئے گی۔ کون؟ ارے میں تو بھول ہی گیا، ابھی تم کسی دشمن عورت کا ذکر کر رہے تھے، کیا واقعی کوئی تمہاری دشمن ہے؟ ہاں، وہ یہاں تمہاری کوٹھی میں اسی کمرے میں آئے گی۔ قاسم نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ میرے دوست، آج تک کسی ڈاکو کی جرت نہیں ہوئی کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آئے اور قاسم کی کوٹھی میں قدم رکھے۔ کسی عورت کی کیا مجال کہ وہ یہاں تم سے دشمنی کے لیے آئے۔ بائی دا وے، قصہ کیا ہے یار؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بیمار اور کمزور ہونے کے بعد ایک عورت سے خوف کھاؤ گے۔ وہ کھوکھلی سی آواز میں بولا، وہ عورت نہیں ہے، ایک بدرو ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا، اس ترقی یافتہ دور میں بھی تم کسی بدرو، چڑیل اور جن بھوتوں پر عقیدہ رکھتے ہو؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ راحیل گھڑی کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹن ٹن دیوار گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی مستحکم لہجے میں کہا، 2 گھنٹے اور رہ گئے ہیں، 4 بجتے ہی تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھو اور چشمدید گواہ بن جاؤ۔ دوسرے میری باتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں، وہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ قاسم آنکھیں سکیڑ کر تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک کرسی کھینچ کر پلنگ کے قریب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ راحیل، تمہاری سنجیدگی دیکھ کر میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، یہ تم نے بدروحوں کی باتیں کب سے سیکھنی ہیں؟ اگر کوئی عجیب و غریب محیر العقول واقعہ بار بار تمہیں پیش آتا رہے تو اس کی مادی وجوہات ضرور ہوں گی۔ تم مجھے بتاؤ، میں اسے اپنے نظریے سے سمجھوں گا اور تمہیں سمجھاؤں گا۔ راحیل کی اونھ میں مختصر ترین ہنسی تھی، ایسا تمسخر تھا جیسے وہ قاسم کو ایک نادان بچہ سمجھ رہا ہو۔ اس نے کہا، انسان جب تک ایسے واقعات سے دوچار نہیں ہوتا یا انہیں کسی پر گزرتے نہیں دیکھ لیتا، اس وقت اسے یقین نہیں آتا۔ پہلے میں بھی یقین نہیں کرتا تھا، پہلے میری زندگی بھی سلجھی ہوئی تھی، مگر 2 سال پہلے وہ میرے لیے الجھن بن کر آ گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹھنے کی پوزیشن بدل دی، وہاں سے ذرا کھسک کر بستر کے سرہانے آیا۔ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد اس نے لحاف کو اپنے پیروں میں ڈال لیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ اسی انداز میں کبھی آہستہ آہستہ کھلتا تھا اور ہوا کا زور کم ہونے پر پھر بند ہونے لگتا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کے چھینٹے ٹپاٹپ بج رہے تھے۔ کمرے میں دیوار گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکنوں کی طرح گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم نے اسے مسلسل دروازے کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تمام کھڑکیاں اور باہر کے دروازے بند ہیں۔ اوپر کی منزل میں تمہاری بھابھی ہمیشہ دروازے بند کر کے سوتی ہیں، میں دیکھوں گا کوئی بدرو بند دروازوں سے گزر کر کیسے آتی ہے۔ تم اپنی آپ بیتی سناؤ، ہم 5 سال کے بعد ملے ہیں، نہ جانے اس عرصے میں تم پر کیا گزری ہے۔ اس نے گہری سانس دے کر کہا، 5 سال پہلے تمہیں یاد ہے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اس دنیا سے کنوارا ہی اٹھ جاؤں گا۔ امی کو کوئی لڑکی اس قابل نظر نہیں آتی تھی کہ جو ان کی بہو بن سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بہو ملے جو تمام زندگی میری طرح ان کے اشاروں پر چلے۔ میں تو بچپن ہی سے ان کا فرمانبردار رہا۔ ابا جان کے مرنے کے بعد جس طرح لاڈ پیار سے انہوں نے میری پرورش کی، میں اس ممتا اور محبت کو نہیں بھول سکتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بھلائی کے لیے بہت سوچ سمجھ کر لڑکی تلاش کر رہے ہیں، مگر انتظار کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں 32 برس کا ہو گیا اور انہیں لڑکی نہیں ملی۔ مجھے بھی صبر کرنے کی عادت سی پڑ گئی۔
مگر انہی دنوں میری آنکھوں سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ آنکھوں سے گناہ؟ قاسم نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، جیسا کہ تم جانتے ہو میری پرورش خالص مذہبی ماحول میں ہوئی ہے۔ مجھے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ دوسروں کی بہو کی بیٹیوں کے سامنے سے نظریں چکا کر گزر جانا چاہیے، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اپنے کرایہ دار سے کرایہ وصول کرنے گیا تھا، اس نے 2 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو مکان کے اندر سے یہی جواب ملتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس روز میں نے ارادہ کیا کہ اس کے دروازے پر دستک نہیں دوں گا، بلکہ چپ چاپ کان لگا کر سنوں گا کہ گھر کے اندر اس کی آواز ملتی ہے یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں سامنے کے دروازے پر نہیں گیا، اس کے ساتھ کی پتلی سی گلی میں جا کر دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور کان لگا کر اپنے کرایہ دار احمد دین کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ جہاں میں نے کان لگایا وہاں دروازے کی لکڑی ذرا سا تڑک گئی تھی اور ایک پتلا سا شگاف پڑ گیا تھا۔ مجھے آواز نہیں ملی تو میں نے ایک آنکھ اس شگاف پر رکھ دی۔ پھر اچانک ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکی لباس بدل رہی تھی، اس کی ساڑی کا آنچل گرا ہوا تھا، اس نے بلاؤز اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور پشت پر ہاتھ لے جا کر انگیا کے بند کھول رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ذرا سی دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ یہ گناہ ہے، میری آنکھیں گناہ گار بن رہی ہیں، مجھے فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مگر میری سوچ اور میرے ارادے کے خلاف میری وہ آنکھ شگاف سے چپک کر رہ گئی تھی۔ مجھ 32 برس کے کنوارے نے پہلی بار ایسا حسن اور بدن کی ایسی دلکشی دیکھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دہکتا ہوا شعلہ مجسم ہو گیا تھا، اور جب انگیا کے بند کھلے تو مجھ پر 2 عطشہ کا مفہوم واضح ہو گیا کہ کس طرح شراب عمر کی آنچ پر رہ کر کندن بن جاتی ہے۔ میں بہک رہا ہوں، مجھے کسی کے سامنے کسی کنواری کے جسم کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، مگر میں مجبور ہوں۔ میری آپ بیتی کا ایک اہم حصہ اس تفسیر کا محتاج ہے۔ انگیا کھلنے پر اس داستان کا نیا باب کھلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر دونوں ابھاروں کے درمیان پیسے کے برابر ایک سیاہ داغ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سوراخ ہے۔ بندوق کی گولی آر پار ہو کر ایک سوراخ چھوڑ گئی۔ قاسم بڑی بے چینی سے کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، ایک زندہ لڑکی کے سینے میں سوراخ کیسے ہو گیا؟ وہ سیاہ داغ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا کہ سیاہ داغ ہے، یا پھر وہاں کوئی زخم ہے جس پر سیاہ رنگ کا مرہم لگایا گیا ہے، یا سیاہ رنگ کی گول پٹی چپکائی گئی ہے۔ بہرحال مجھ جیسے بوکھلائے ہوئے نوجوان نے اس سیاہ داغ کو اس وقت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں تو کسی اور جہاں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں جذبات کی شدت سے کانپنے لگا ہوں۔ بعد میں احساس ہوا کہ جب میرے کانپتے ہوئے گھٹنے دروازے سے مس ہوئے اور دروازہ ہلکی سی آواز سے کھڑکھڑا گیا۔ وہ لڑکی دوسرا لباس پہن رہی تھی۔ اس نے چونک کر بلکہ گھور کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اف، ان آنکھوں کی شعلہ زنی بیان نہیں کر سکتا۔ بس یوں لگا کہ وہ آنکھیں مجھے پہچان کر دھمکی دے رہی ہوں کہ اچھا، میں تم سے سمجھ لوں گی۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، ایک گلی سے دوسری گلی، پھر تیسری گلی، پھر گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ مجھے اس طرح ہانپتے کانپتے دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا کہ ان سے کیا کہوں۔ میں نے مجبوراً پہلی بار ان سے جھوٹ کہا کہ وہاں 3 نمبر کی گلی میں بہت اندھیرا تھا۔ ایک عورت بال کھولے وہاں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے اس کے پیروں کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے دونوں پنجے پیچھے کو مڑے ہوئے تھے۔ میں تو چڑیلوں کی پہچان ہے۔ میں فوراً سے بھاگ کر چلا آیا۔ امی جلدی سے سر پر آنچل رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کئی بار دم کیا۔ اللہ کے کلام کا ضرور اثر ہوتا اگر میں جھوٹ نہ کہتا، اگر میری آنکھوں میں شرم ہوتی اور میں چوری چھپے اسے نہ دیکھتا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شعلہ باز نگاہیں اب تک مجھے گھور رہی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں تم سے انتقام لوں گی، ضرور انتقام لوں گی۔ میرے دن اور میری راتیں اضطراب کی حالت میں گزرنے لگی۔ میں 5 وقت کی نمازیں بلا ناغہ پڑھنے لگا۔ اس طرح کچھ سکون مل گیا۔ بس کبھی کبھی رات کو تنہائی میں وہ آنکھیں یاد آ جاتی تھیں۔ پھر ایک روز مجھے مداری پور جانا پڑا۔ وہاں میری خالہ بیمار تھیں۔ امی نے کہا کہ اگر وہاں علاج کی سہولتیں میسر نہ ہوں تو میں خالہ کو لے کر یہاں آ جاؤں، لیکن دوسرے دن واپسی ضروری تھی کیونکہ تیسرے دن میری سالگرہ تھی۔ امی عجیب طرز میں میری سالگرہ مناتی تھیں۔ اس روز وہ مجھ سے روزہ رکھواتی تھی۔ میں صبح 4 بجے پیدا ہوا تھا، یعنی فجر کی اذان کے وقت۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے صبح کی نماز سے اپنے نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ افطاری کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکوائے جاتے تھے اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ مجھے رات کو لاری میں جانا تھا اور دوسری شام کو واپس آ جانا تھا۔ ہمارے جلال آباد سے مداری پور 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں رات کو خالہ کے ہاں پہنچ گیا۔ ان کی علالت تشویش ناک نہیں تھی۔
उस वक्त वो गहरी नींद सो रही थीं। मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मेरी खालाजाद बहन रज़िया ने मेरे लिए खाना लगाया, फिर वो मेरे लिए बिस्तर बिछाने चली गई। वो एक ही कमरे का मकान था। उस मकान से खाला की गुर्बत ज़ाहिर हो जाती थी। अम्मी ने एक बार इरादा ज़ाहिर किया था कि वो रज़िया को बहू बनाएंगी। उस वक्त मैंने इनकार कर दिया था। रज़िया की बस यही खूबसूरती थी कि वो जवान थी, और जवानी में तो गद्दी भी खूबसूरत नज़र आती है, इसलिए मैं उस तरफ माइल नहीं हो सका। जब मैं खाने के बाद सोने के लिए आया तो मेरा बिस्तर बरामदे में बिछा हुआ था। छोटे से आंगन में चांदनी खिली हुई थी। मैं एक सिगरेट सुलगा कर चारपाई पर लेट गया। कमरे में खाला अपनी बीमारी से थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। उनसे ज़रा फासले पर रज़िया की चारपाई थी। मैंने करवट बदल कर खुले हुए दरवाजे से उसे देखा तो मेरे देखने का अंदाज बदल गया। मैं क्या बताऊं, जब से मैंने दरवाजे के शुगाफ से उस हसीना को देखा तब से ये हालत थी कि हर एक नौजवान लड़की मलबूस होने के बावजूद मेरे तसव्वुर में लिबास से बेनियाज हो जाती थी। मैं गैर शऊरी तौर पर सीने के उस स्याह दाग को तलाश करता था, और जब उस स्याही से दो आंखें घूरने लगती तो मैं फौरन ही घबरा कर आंखें बंद कर लेता। मगर दाग उजले चांद पर या गोरे बदन पर नुमाया होता है, और रज़िया गहरे सांवले रंग की थी, इसलिए वहाँ कोई दाग नुमाया नहीं हो सका। मैं उसके जिस्म के सांस लेते हुए नशेबो फरास में गुम हो गया। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं आंखों से गुनाहगार बन रहा हूँ, क्योंकि इन आंखों का पहला गुनाह इतना संगीन था कि उसके पेशे नज़र मलबूस रज़िया को देखते हुए कतई एहसास नहीं हो रहा था कि ये मामूली सी जुर्रत दीद भी गुनाह में शामिल हो सकती है। इतने में उसने करवट ली, चारपाई कराहने लगी। फिर उसने मेरी जानिब देखा। यक बैक मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। उस अजनबी हसीना की आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं सच कहता हूँ कि वो बिस्तर रज़िया का था, वो जिस्म भी, वो चेहरा भी रज़िया का था, मगर वो आंखें रज़िया की नहीं थीं। दरवाजे के शुगाफ से निकलकर रज़िया के चेहरे पर आकर बैठ गई थीं और मुझे गरा कर देख रही थीं। मैंने फ़ौरन ही आंखें बंद कर ली। इस करवट लेटे रहना मेरे लिए महाल हो गया। मैं करवट बदल कर आंगन में फैली हुई चांदनी को देखने लगा। उजली ठंडी चांदनी में वो आंखें गुम हो गईं, मगर ज़रा देर के लिए। फिर जैसे ही चांद बदली में छुपने लगा और मलगजा सा अंधेरा फैलने लगा, मुझे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसी के साथ ही एक पुरअसरार सरगोशी उभरी। अरे बाप रे! मैं उछलकर चारपाई की पायंती चला गया और सरहाने की तरफ देखने लगा। वो रज़िया थी। कासिम ने एक जोरदार कहका लगाया। फिर उसने कहा, ला हौला वला कुव्वता, बुज़दिली की भी एक हद होती है। एक लड़की खुद ही तुम्हारे पास चल कर आई और तुमने उसे आसेब समझ लिया। हाँ, राहील ने कहा। उस वक्त मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे इस तरह खौफजदा होकर उछल पड़ने से रज़िया भी सहम गई थी। उसने कमरे की जानिब देखा कि कहीं खाला न उठ गई हूँ। वो बेचारी बदसतूर गहरी नींद सो रही थी। उनकी तरफ से मुतमईन होकर वो मेरे पास आ गई और मेरे दहशतज़दा होने की वजह पूछने लगी। मैं भला क्या जवाब देता? एक औरत के सामने अपनी कमज़ोरी कैसे जाहिर करता? मुझे अपनी खुफ्त मिटाने का यही एक रास्ता नज़र आया कि मैं पूरी मर्दानगी से उस पर छा जाऊं। मैंने उसे खींचकर अपने बाजुओं में जकड़ लिया और उसे भंबोड़ते हुए चारपाई पर गिर पड़ा। उसने ज़रा भी मज़ामत नहीं की। मेरे हर अमल का एक जज्बाती रद्द-ए-अमल पेश करने लगी। मैं जानता था कि वो मुझे चाहती और हमेशा मेरी बनकर रहने के ख्वाब देखती है। औरत को नज़रअंदाज करो तो वो किसी न किसी तरह अपनी अहमियत जता कर रहती है। उसे भी यही रास्ता सुझाई दिया था कि वो अपने शुबाब की जलवा समानी और फतह अंगेज़ों से मुझे मुतासिर करे। मैं वाकई मुतासिर हो गया। उसने मेरे दिमाग से उस अजनबी हसीना को मिटा दिया था। वो तमाम रात मेरे पहलू को गरमाती रही और अपनी रंगीन और संगीन अदाओं से एहसास दिलाती रही कि वो शरीके ज़िंदगी बनकर मुझे तमाम उलझनों से निजात दिला सकती है। सुबह होने से पहले वो अपने बिस्तर पर चली गई और मैं थके हुए खिलाड़ी की तरह नींद की आगोश में चला गया। ऐसी गहरी नींद आई थी कि दिन के 1 बजे आँख खुली। खाला अपनी चारपाई पर बैठी मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैं उठकर उनके पास गया और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। उनसे बातें करने के दौरान रज़िया को भी कनखियों से देखता जा रहा था। वो सुबह ही गुस्ल से फारिग होकर लिबास बदल चुकी थी। इस गनी में ऐसा निखार आ गया था कि बार बार वो सुबह ही गुस्ल करके फारिग होकर लिबास बदल चुकी थी। इस गनी में ऐसा निखार आ गया था कि बार बार उसे देखने के बाद भी जी नहीं भरता था।
اب میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر امی کا حکم تھا کہ آج شام تک میں واپس پہنچ جاؤں۔ میں نے خالہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگیں کہ میں امی کو وہاں بھیج دوں، وہ انہیں دیکھ کر چلی جائیں گی۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ امی وہاں جائیں گی اور اس بار رضیہ کو اپنی بہو بنانے کی بات پکی کر لیں گی۔ میں نے غسل کیا، کھانا کھایا اور 3 بجے رضیہ سے اس وعدے کے ساتھ رخصت ہو گیا کہ میں چند ہی دنوں میں اسے دلہن بنا کر وہاں سے لے جاؤں گا۔ اس سے رخصت ہو کر میں لاری اڈے پہنچا تو وہاں لانگ روٹ پر چلنے والی لاریوں کی ہڑتال شروع ہو گئی تھی۔ جلال آباد تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا اور وہاں پہنچنا بھی ضروری تھا۔ ایک ٹرک نشاپور جا رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ وہ 6 میل تک جلال آباد کی سڑک پر جائے گا، اس کے بعد اس کا راستہ بدل جائے گا۔ 6 میل پر ایک دوراہا تھا، وہیں سے ایک اور کچی سڑک جلال آباد کو جاتی تھی۔ پیدل چلنے یا چکھڑے پر جانے والوں کے لیے قریب ترین راستہ تھا، یعنی جلال آباد وہاں سے صرف 9 میل کے فاصلے پر تھا۔ ڈرائیور نے مجھ سے 2 روپے لیے اور مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ جس وقت میں نے کچے راستے پر سفر شروع کیا تو اس وقت شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل امڑ امڑ کر بارش کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ میں اس امید پر آگے بڑھنے لگا کہ شاید کوئی چکھڑا یا کوئی ہمسفر مل جائے تو راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ 2 میل کے بعد مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ راستے میں ایک بھی متنفس نہیں ملا۔ رات کی گہری تاریکی ہر طرف مسلط ہو گئی تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک اجنبی حسینہ کی غراتے ہوئی آنکھوں سے خوفزدہ تھا تو تم غلط سمجھ رہے ہو، کیونکہ پھر کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس حسینہ نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مجھے نامعلوم ذرائع سے نقصان پہنچایا تھا۔ پھر میں خوفزدہ کیسے ہوتا؟ دراصل میرے اندر ایک احساس جرم تھا کہ میں نے کسی کو کپڑوں سے بے نیاز دیکھ کر ایک گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ مجھے تڑپاتا تھا اور میں چونک چونک کر ان کھورتی ہوئی آنکھوں کو یاد کرنے لگتا تھا۔ اب تو رضیہ کے وجود نے میرے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا تھا اور میں دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس حسینہ نے گھور کر صرف دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی نہیں دی تھی۔ مجھے اس گناہ کے احساس کو ذہن سے جھٹک دینا چاہیے۔ میں اندھیرے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ میں تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ میری رفتار کے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آس پاس کے درختوں کی پتیاں شور مچا رہی تھیں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے دور دور تک ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا کہ شاید کسی آبادی یا کسی مکان کی روشنی نظر آ جائے۔ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک بجلی گوندی تو ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ اس ڈاک بنگلے میں 2 کمرے تھے۔ چوکیدار نے میرے لیے ایک کمرہ کھولتے ہوئے بتایا کہ دوسرے کمرے میں ایک صاحب اور بیگم صاحب آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ میرے کمرے میں ایک لالٹین چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دروازے کو بند کر کے اندر سے چٹخنی چڑھا دی۔ اس کے بعد پلنگ پر بچھی ہوئی چادر اٹھا کر اسے تہہ بند کی طرح باندھ دیا اور گیلے کپڑے نچوڑ کر کرسیوں پر پھیلا دیے۔ پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ باہر بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ درختوں سے ٹکرانے والی ہوائیں یوں شور مچا رہی تھیں جیسے بہت ساری بدروہیں چیخ رہی ہوں۔ میں کسی بدروح کے متعلق سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آنکھیں بند کر کے رضیہ کو یاد کرنے لگا۔ اس ٹھنڈی رات میں اس کے جسم کی گرمی مجھے تڑپانے لگی۔ میں بڑی دیر تک اس کی ایک ایک ادا کو، اس کی خود سپردگی کے انداز کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا رہا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ جائے تو پھر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ اچانک ہی مجھے اپنے سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، یوں جیسے کوئی بھاری پتھر سا رکھا ہو۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سرہانے میز پر رکھی ہوئی لالٹین کی لو بھڑک رہی تھی۔ شاید تیل ختم ہو گیا تھا اور اس کی روشنی ساتھ چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس بھڑکتی ہوئی جلتی بجھتی روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی اجنبی حسینہ تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ایک تیز چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وہ ملبوس تھی، مگر اس کا سینہ کھلا ہوا تھا اور اس سوراخ میں سے آہستہ آہستہ خون رس رہا تھا۔ میں ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لالٹین کی بھڑکتی ہوئی روشنی کبھی اسے اجاگر کر رہی تھی اور کبھی پل بھر کے لیے تاریکی میں چھپا رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پلنگ کی طرف بڑھنے لگی، میرے پیروں کی طرف سے گھوم کر بائیں طرف آنے لگی۔ میرے کانوں میں بارش کی ٹپا ٹپ اور بدروحوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مجھ پر لرزہ سا طاری ہو رہا تھا۔ وہ قریب آ گئی۔
اپنی ہتھیلی پر خنجر تول رہی تھی۔ جہاں اس کے سینے میں سوراخ تھا ٹھیک اسی جگہ وہ میرے سینے کو نشانے کے لیے تاک رہی تھی۔ پھر اس نے خنجر کے دستے کو مٹھی میں بھیج لیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں فوراً ہی کروٹ بدل کر پلنگ کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ خنجر دستے تک بستر کے گدے میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ خنجر میری آنکھوں کے اتنے قریب تھا کہ میں اس کے ہاتھی دانت کے سفید دستے کو واضح طور سے دیکھ سکتا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس خنجر کو چھین سکتا تھا، مگر میرے پلٹ کر دیکھتے ہی اس نے خنجر کو بستر سے کھینچ لیا اور واپس گھوم کر میرے پیروں کی طرف سے دائیں طرف آنے لگی۔ کیونکہ میں پلنگ کے دائیں طرف تھا، میرے پیروں کی جانب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ پل بھر کی تاریکی نے اسے چھپا لیا، پھر لالٹین کی لو بھڑک کر اسے واضح کرنے لگی۔ شانوں پر بکھری ہوئی سنہری زلفیں ہوا کی ضد پر رہ رہ کر اڑتی جا رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، وہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ میرے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ حملہ کرنے کا وہی انداز تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر خنجر توڑ رہی تھی اور میرے ننگے سینے کو نشانے کے لیے تاک رہی تھی۔ پھر اس نے خنجر کے دستے کو مٹھی میں جکڑ کر مجھے نشانے پر رکھا۔ دوسری بار بھی بال بال بچا۔ پھرتی سے کروٹ بدل کر دوسری طرف چلا آیا۔ وہ پیوست ہونے والے خنجر کو واپس کھینچ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، گہری سنجیدگی تھی۔ وہ خوبصورت مقناطیسی آنکھیں، وہی آنکھیں مجھے سحر زدہ کر رہی تھیں، مجھے کمزور بنا رہی تھیں۔ میں ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی میں پکڑ سکتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہوں۔ پھر اس کے لب ہلنے لگے، بادلوں کی گرج میں اس کی رس بھری آواز گٹمٹ ہو رہی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسی وقت لالٹین کی لو آخری بار بھڑک کر بجھ گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا، پتہ نہیں وہ کس طرف سے حملہ کرے۔ جہاں وہ آخری بار نظر آئی تھی وہاں میں نے لات چلا دی تاکہ وہ دور چلی جائے، لیکن وہ اس طرف نہیں تھی، شاید کسی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ اس اندھا کر دینے والی تاریکی میں نہ دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس بار کس طرف سے خنجر کی دھار آزمانے آئے گی۔ میں بوکھلا کر پلنگ پر بیٹھے بیٹھے چاروں سمت گھومنے لگا اور ادھر ادھر تاریکی میں مکے بازی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں چیختا بھی جا رہا تھا، خبردار، میرے قریب نہ آنا، تم مجھے دہشت زدہ نہیں کر سکتی، میں بزدل نہیں ہوں، مجھے بچاؤ، بچاؤ، میں تمہیں مار ڈالوں گا، ارے دوڑو، یہ مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے اس چڑیل سے بچاؤ۔ میری چیخوں سے سارا ڈاک بنگلہ گونجنے لگا۔ برآمدے میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، پھر چوکیدار دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو، صاحب جی، دروازہ کھولو۔ کیا بات ہے؟ کسی شخص کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کون ہو؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ چیخنا ہی ہے تو دروازہ کھول کر کہیں دور چلے جاؤ۔ ان کی آوازیں سن کر مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹین بھی تھی جس کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں پلنگ سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا اور دوڑتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ کر اسے کھولنے لگا، جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ذرا دیر بعد اپنی بوکھلاہٹ کا احساس ہوا کہ دروازے کو تو میں نے اندر سے چٹخنی لگا کر بند کیا تھا۔ میں نے چٹخنی گرا دی۔ دروازہ کھلتے ہی چوکیدار ہاتھ میں لالٹین لیے اس شخص کے ساتھ اندر آیا۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، میں بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ احمد دین تھا، میرا کرایہ دار، وہی کرایہ دار جس کے ہاں جا کر میں نے دروازے کے شگاف سے جھانک کر اس ستمگر حسینہ کو دیکھا تھا اور جو ابھی ابھی میرے کمرے میں خنجر بکف آئی تھی، مگر اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لالٹین کے بھڑک کر بجھتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں انہیں بتانے لگا کہ کس طرح ایک دوشیزہ ہاتھ میں خنجر لیے میرے کمرے میں آئی تھی۔ صاحب جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہیں، پھر کوئی لڑکی کمرے کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ احمد دین لالٹین لے کر پلنگ کے قریب آیا۔ پلنگ کے گدے پر دوبارہ خنجر پیوست ہو چکا تھا، مگر وہاں خنجر کے پیوست ہونے کا نشان تک نہیں تھا۔ احمد دین نے کہا، آپ نے خواب دیکھا ہے، دیکھیے یہاں خنجر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں ایک سوراخ تھا، یہ بات کیسے تسلیم کر لی جائے؟ کیا سوراخ ہونے کے بعد کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سوراخ سے خون رس رہا تھا، بتائیے یہاں کہیں خون دھبا نظر آ رہا ہے؟ میں پریشان ہو کر فرش پر خون کے دھبے تلاش کرنے لگا۔
مگر وہ پراسرار دوشیزہ اپنی موجودگی کا کوئی نشان چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جو کچھ مجھ پر بیتی ہے وہ محض ایک خواب تھا۔ احمد دین نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، 4:15 ہو گئے، اب تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ اگر آپ خوفزدہ ہیں تو یہ چوکیدار صبح تک اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کا ساتھ دیتا مگر میرے ساتھ کی عورتیں آپ کی چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ عورتیں ہیں، یہ سن کر میرا ذہن اس لڑکی کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ دین کی کوئی عزیزہ ہے تو یقیناً وہ بھی یہاں موجود ہوگی۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کتنی عورتیں ہیں؟ 2، ایک میری بیوی اور دوسری میری سالی۔ ہم جلال آباد جا رہے تھے، راستے میں بارش کے آثار دیکھ کر اس ڈاک بنگلے میں ٹھہر گئے۔ اتنے میں پاس والے کمرے سے کسی عورت کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنی۔ وہ احمد دین کو آوازیں دے رہی تھی۔ احمد دین تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے بند کمرے میں آئی تھی وہی اس والے کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ میں بھی احمد دین کے پیچھے کمرے سے باہر آیا۔ دوسرے کمرے سے ایک عورت بھاگی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں ٹھٹک کر حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا۔ وہ وہی خنجر تھا، میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ عورت احمد دین کے قریب آ کر رک گئی اور ہانپتی ہوئی بولی، ہاجرہ اپنے بستر پر نہیں ہے، یہ خنجر اس کے بستر کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اس اندھیری رات میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں جانتی ہوں تم نے اسے پریشان کیا ہے، تم نے اسے کہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بکواس مت کرو، احمد دین نے ڈانٹ کر کہا، میں تو گہری نیند میں سو رہا تھا، راحیل صاحب کی چیخیں سن کر یہاں بھاگ آیا۔ میں نے اس کے بستر کی جانب دیکھا تک نہیں کہ وہ سو رہی ہے، جاگ رہی ہے یا کہیں اپنا منہ کالا کرنے گئی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں تو میں کرنے لگے۔ میں دہشت زدہ نظروں سے اس خنجر کو دیکھ رہا تھا۔ میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا، یہ وہی خنجر ہے جسے تم لوگ ہاجرہ کہہ رہے ہو۔ وہی لڑکی یہ خنجر لے کر مجھے قتل کرنے آئی تھی، مگر اس ہاجرہ پر الزام لگانے سے پہلے میں اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی دوسری ہی لڑکی اور بعد میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ احمد دین کی بیوی کہہ رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتی، میری بہن کو تلاش کرو، نہ جانے وہ اس ویرانے میں کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ میرے اللہ، وہ بھی کیسی نڈر ہے، اس اندھیرے میں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے فوراً ہی کہا، احمد بھائی، ہمیں فوراً ہی انہیں تلاش کرنا چاہیے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ میں کمرے میں آ کر اپنے کپڑے پہننے لگا۔ چوکیدار نے میرے پاس آ کر کہا، صاحب جی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کہتے ہیں اس کمرے میں ایک لڑکی خنجر لے کر آئی تھی، ادھر دوسرے کمرے میں بھی ایک لڑکی خنجر چھوڑ کر گئی ہے۔ میں نے کہا، میں خود حیران ہوں، اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کروں گا۔ میں نے بوڑھے چوکیدار سے لالٹین لے لی، احمد دین نے اس سے لاٹھی مانگ لی، پھر ہم دونوں اس کی تلاش میں نکل گئے۔ بارش تھم گئی تھی، آسمان اب تک ابر آلود تھا جس کی وجہ سے گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لالٹین کی روشنی میں کیچڑ آلود راستوں سے گزر رہے تھے، کہیں کہیں گھاس کے قطعے تھے ورنہ پتھریلی زمین اور اونچے اونچے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ احمد دین رہ کر ہاجرہ کو پکار رہا تھا۔ جنگل کے سناٹے میں ہاجرہ کا نام گونج رہا تھا اور ٹیلوں اور پہاڑیوں سے ٹکرا کر لرزتا ہوا ہماری طرف واپس آ رہا تھا۔ احمد دین نے پریشان ہو کر کہا، لعنت ہے اس لڑکی پر، نہ جانے کہاں جا کر مر گئی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس طرف جائیں، میں ادھر جاتا ہوں، مگر آپ تو پہلے ہی سہمے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ میں نے جھلا کر کہا، میں بزدل نہیں ہوں، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اگر وہ آپ کے ساتھ پیش آتا تو آپ بھی اس اندھیرے میں دہشت سے چیخنے لگتے۔ بہرحال آپ ادھر جائیے، میں ادھر تلاش کرتا ہوں۔ میں لالٹین لے کر جانے لگا۔ اس نے کہا، مگر آپ ہاجرہ کو کیسے پہچانیں گے؟ میں پہچانتا ہوں، بے اختیار میں نے کہہ دیا۔ دراصل میرے دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ ہاجرہ پر اصرار حسینہ ہے۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، ہاجرہ کو پہچاننا کیا مشکل ہے، اس ویرانے میں 10-20 لڑکیاں تو نہیں ہوں گی، ملنا ہوگا تو وہی ایک ملے گی، میں پہچان لوں گا۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف چلا گیا۔ اس وقت میرے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ اس کا خنجر ڈاک بنگلے میں رہ گیا تھا۔ ایک کمزور لڑکی کو قابو میں کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگرچہ وہ پراسرار قوتوں کی مالک تھی۔ بند کمرے میں چلی آئی تھی، سینے میں پیسہ برابر سوراخ تھا، وہاں سے خون رستا رہتا تھا، پھر بھی وہ زندہ تھی۔ مگر حیرت زدہ کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ احمد دین کی عزیزہ تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا اس سینے سے خون رستا ہے یا نہیں؟ یہ تو صریحاً بچکانہ باتیں تھیں۔ دوسروں سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نظروں میں خود کو پاگل ثابت کیا جائے۔
میں لالٹین ہاتھ میں لیے ایک ٹیلے کے بعد دوسرے ٹیلے کے پیچھے اسے تلاش کرتا رہا، پھر وہ مجھے مل گئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ انسانی روپ میں آ کر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں مجھے متاثر کرنا اور میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں سمجھا کہ وہ اچانک ہی مل گئی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ رہی تھی، لالٹین کی روشنی دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، وہ ہو بہو وہی تھی، میرے خون کی پیاسی، مگر اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی جفاشوار حسینہ نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے پہچان رہی ہو؟ لو، اچھی طرح پہچانو۔ میں نے لالٹین کو اونچی کر کے اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ اس نے ایک نگاہ غلط انداز سے مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر پہاڑی کی بلندی کی طرف بھاگنے لگی۔ میں نے للکار کر کہا، رک جاؤ ہاجرہ، رک جاؤ، تم مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکو گی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ بلندی پر جانے والی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر بھاگتی جا رہی تھی، کبھی کبھی پلٹ کر میری طرف دیکھتی تھی اور مجھے قریب پہنچتے دیکھ کر پھر بھاگنے لگتی۔ میں اس سے تیز دوڑ رہا تھا، مگر کیچڑ اور پھسلن کی وجہ سے کہیں کہیں میری رفتار سست پڑ جاتی۔ وہ تو ایسے بھاگ رہی تھی جیسے اسے گرنے مرنے کی قطعی پرواہ نہ ہو۔ کچھ اونچائی پر پہنچ کر زمین ہموار ہو گئی۔ وہ آگے بھاگتے کیچڑ میں پھسل کر گر گئی۔ اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی، پھر وہ پکڑی جانے کے خوف سے فوراً ہی اٹھ گئی۔ میں ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف جھپٹا، وہ گرفت میں آتے آتے رہ گئی۔ میں نے جھلا کر پھسلنے اور گرنے کے اندیشوں کو فراموش کر دیا۔ ایک بار تیزی سے دوڑ لگائی اور چند قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر اسے پکڑ ہی لیا۔ اف! میں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، ہم سے ایک قدم آگے گہری کھائی تھی۔ اگر میں اسے پکڑ نہ لیتا تو پھر اس کی ہڈی پسلیاں بھی نہ ملتیں۔ وہ اپنے بازو کو جھٹکے دیکھ کر خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مر جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کے بازو کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا، ابھی تو تم مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی، اب خود مرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے، میں تمہیں کیوں مارنا چاہتی ہوں گی؟ تم کون ہو؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اپنی مرضی سے جان دینا چاہتی ہوں۔ تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ کیا تم تھوڑی دیر پہلے ایک خنجر لے کر میرے کمرے میں نہیں آئی تھی؟ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرنا بھول گئی، مجھے شدید حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کہاں رہتے ہو، پھر میں تمہارے کمرے میں کیسے آ گئی؟ تمہیں دھوکا ہو رہا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ میں تو ڈاک بنگلے سے آ رہی ہوں۔ میں بھی ڈاک بنگلے سے آ رہا ہوں، معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے وہ خنجر بھی دیکھا ہے جس سے تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، پھر ناکام ہونے کے بعد اسے اپنے بستر پر چھوڑ کر چلی آئی۔ تم پاگل ہو، وہ چیخ کر بولی۔ وہ میں نے اپنے بہنوئی کو مار ڈالنے کے لیے وہ خنجر اپنے پاس رکھا تھا۔ احمد دین کو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک جھٹکے سے بولی اور پھر خود کو میری گرفت سے چھڑانے لگی۔ تم اسے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ مجھے مر جانے دو، پھر اسی بغیرت سے جا کر پوچھنا۔ نہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے بے بس ہو کر مجھے دیکھا، شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ میری مضبوط گرفت سے اسے نجات نہیں ملے گی۔ وہ سر جھکا کر ایک ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی۔ راحیل اتنا کہہ کر رک گیا اور قاسم کو دیکھنے لگا۔ قاسم بھی سر جھکائے ایک ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ راحیل نے پوچھا۔ کیا تم بور ہو رہے ہو قاسم؟ قاسم نے چونک کر سر اٹھایا اور جبراً مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، یہ کہانی نہیں، تمہاری آپ بیتی اتنی دلچسپ ہے کہ کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ میں دراصل ہاجرہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ابھی تمہاری آپ بیتی جاری ہے، لیکن میں پہلے ہی فیصلہ سنا دوں کہ وہ آخرکار ایک مظلوم لڑکی ثابت ہوگی۔ یہ تمہارا وہم ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی تھی۔ وہ بڑی اداسی سے طنزیہ انداز میں مسکرایا، پھر کھانسنے لگا۔ بیماری اور نکاہت کی وجہ سے اسے کھانسنے میں ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ بار بار اپنے سینے اور گردن کو سہنانے لگتا۔ ٹن ٹن ٹن، دیوار گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ راحیل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کراتے ہوئے کہا، 4 بجے۔ ڈاک بنگلے میں احمد دین نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھ کر کہا تھا کہ 4:15 ہو چکے ہیں۔ اس طرح وقت کا حساب لگایا جائے تو ہاجرہ نے ٹھیک 4 بجے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں 4 بجے پیدا ہوا تھا، اس عورت نے میری موت کا بھی وہی وقت مقرر کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ مظلوم ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ رو رہی تھی۔
عورت جہاں خنجر سے نہیں مار سکتی وہاں اپنے آنسوؤں سے مار دیتی ہے۔ اتنی حسین لڑکی کو روتے دیکھ کر میں پگھل گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی، دوسرے ہاتھ میں نے اس کے گداز بازو کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کا بھرا بھرا نرم و گرم بازو مجھے سمجھا رہا تھا کہ اس کے آگے بھی وہ بہت سی قیامتیں چھپائے ہوئے ہے۔ چند لمحوں تک میرا ذہن دروازے کے شگاف سے جھانکتا رہا اور ہولے ہولے لرزتا رہا، خوف سے نہیں، جذبات کی ہلچل سے لرزتا رہا۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غراتی ہوئی آنکھوں نے کبھی مجھے دھمکی دی تھی اور کچھ دیر پہلے وہ اس دھمکی پر عمل بھی کر چکی تھی۔ میں سب کو بھول گیا۔ اس روتی ہوئی مظلوم لڑکی کو کھینچتے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے پاس لایا اور اس پر جبراً اسے بٹھاتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ تو بتاؤ۔ نہیں، کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، کوئی میری تنہائی اور بد نصیبی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو، تمہاری ایک بہن ہے۔ ہاں، وہ بہن بھی ہے اور دشمن بھی، وہ مجھ سے محبت بھی کرتی ہے اور نفرت بھی، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ والدین کی وفات کے بعد وہی میرا بوجھ اٹھا رہی ہے، مگر میرے بہنوئی کی نیت خراب ہے۔ پہلے پہل بہنوئی کے رشتے سے اس نے چھیڑ چھاڑ کی کر کے میں مذاق سمجھ کر ٹال گئی۔ یوں بھی مجھ پر امی کی دعائیں ہیں، انہوں نے مرتے وقت دعا دی تھی کہ میں ہمیشہ عزت و آبرو سے رہوں گی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ شریف اور پاک باز لڑکیوں کی ایک ہمزاد ہوتی ہے، ہمیں کسی کے شیطان ارادوں کا علم ہو یا نہ ہو، مگر ہماری ہمزاد کو تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، وہ ہماری لا علمی میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں بری نیت سے دیکھے تو وہ ہمارے اس دشمن سے ضرور انتقام لیتی ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھا تھا، فوراً ہی ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ماں کی زبان سے سنی ہوئی باتیں کہہ رہی تھی۔ میں اس کی تصدیق کر سکتا تھا، لیکن کیسے کرتا؟ یہ کیسے کہتا کہ میں نے چھپ کر اسے دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے تب سے ایک گناہ پر پچھتا رہا ہوں۔ پچھتاوا تو ایک رسمی چیز ہے، ورنہ گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ جتنی بار ہم پچھتاتے ہیں اتنی بار پچھتانے کے دوران وہ گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے سامنے مجسم ہوتا ہے، کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ہمارے تحت شعور میں وہ چھپی چھپی انگڑائیاں لیتا رہتا ہے۔ میں اس کے سامنے اعتراف نہ کر سکا کہ میں نے اسے کس حال میں دیکھا ہے۔ وہ اب بھی لباس میں ہو کر بھی میرے سامنے بے لباس تھی۔ بہرحال میں نے بھی ہمزاد کے متعلق بزرگوں سے سنا ہے، پھر یہ کہ چشمدید واقعات سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاجرہ بالکل معصوم اور بے ضرر تھی، لیکن اس کی ہمزاد مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ہاجرہ کی لا علمی میں وہ نادیدہ ہستی میرے بند کمرے میں چلی آئی۔ ویسے میں تنہا گناہ گار نہیں تھا، ہاجرہ کے بیان کے مطابق احمد دین بھی مجرم تھا، اس پر بھی ہاجرہ کی ہمزاد کا عتاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر تم خودکشی کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری ہمزاد احمد دین سے انتقام نہیں لے سکتی؟ وہ ذرا دیر تک سر جھکائے خاموش رہی، پھر اس نے جواب دیا، ہاں، انتقام لے رہی ہے۔ جب سے میں آپا کے ہاں آئی ہوں اور جب سے اس کی نیت بدلی ہے، اس وقت سے وہ اختلاج قلب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ برے خیال کو دل میں جگہ نہ دو، ورنہ میرا صبر تمہیں اس سے بھی زیادہ اذیت میں مبتلا کرے گا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ یہ سب جاہلوں کی سی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے لو بلڈ پریشر ہے، شراب کا ایک پیک پینے کے بعد خون کا سرکولیشن اعتدال پر آ جاتا ہے، پھر مہینوں سے اختلاف قلب کی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ تو اپنا اپنا نظریہ اور اپنی اپنی سوچ ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح راہ راست پر نہیں آ رہا تو میں نے آپا سے شکایت کر دی۔ آپا محتاط ہو گئیں، اپنے خامند کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی۔ میں جو ایک بہن تھی اب انہیں سوکر نظر آنے لگی۔ میری وجہ سے آئے دن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے سیدھا ہو گیا، گھر میں آتا تو مجھ سے باتیں کرتا، نہ نظریں ملاتا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ چلو جان چھوٹی، لیکن وہ میری بھول تھی۔ ایک دن میں نے اس کی چوری پکڑ لی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں لباس بدل رہی تھی کہ وہ گلی کے دروازے پر ایک شگاف سے جھانکنے لگا۔ میں بوکھلا کر ہاجرہ کو دیکھنے لگا، وہ کہتی جا رہی تھی۔ میں نے دروازے پر آہٹ سن کر اس طرف دیکھا تو وہ مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ وہی ذلیل آدمی ہے، کسی دوسرے کو کیا معلوم کہ میرا کمرہ کون سا ہے۔ وہی جانتا تھا کہ میں شام کو لباس بدل کر اپنی سہیلی کے ہاں دعوت میں جانے والی ہوں۔ مجھے اس کی ذلیل حرکت پر بے اختیار رونا آ گیا۔ میں اسے کوسنے اور بد دعائیں دینے لگی۔ میں نے دل کی گہرائی سے کہا کہ اگر امی کی بات سچ ہے، اگر ہمزاد کوئی خیالی ہستی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ میری ہمزاد اس سے انتقام لے۔
ایسا انتقام لے کہ اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے۔ ہاجرہ کی باتیں سن کر مجھے پسینہ آنے لگا۔ احمد دین محفوظ تھا، اس کی بددعاؤں کا اثر مجھ پر ہونا تھا، اسی لیے اس کی ہمذات میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کس طرح اپنی غلطی کی تلافی کر سکتا ہوں، کس طرح ایک پاک باز لڑکی کی بددعا کو دعا میں بدل سکتا ہوں، اس کے کسی کام آ کر اس کی زندگی بچا کر۔ ہاں، وہ میری احسان مند ہوگی، میرے متعلق اچھی رائے رکھے گی تو اس کی ہمذات میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ میں سوچ رہا تھا اور اس کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس دن کے بعد میں بہت محتاط رہنے لگی، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے میں صرف بددعا دے کر مطمئن نہیں رہ سکتی تھی، کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری تھیں۔ ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہزار عذاب نازل ہونے کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ احمد دین بھی کبھی تنہائی میں مجھ جیسی کمزور لڑکی پر غالب آ سکتا تھا، یہ سوچ کر میں اپنے پاس ایک خنجر چھپا کر رکھنے لگی۔ آج ڈاک بنگلے میں ہم پہنچے تو کمرہ ایک تھا اور ہم 3 تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس کمرے میں میں رات گزاروں وہاں احمد دین موجود رہے، آپا بھی یہ نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو جائے، مگر شاید اس نے چوکیدار کو پہلے سے سکھا پڑھا دیا تھا۔ چوکیدار نے کہا کہ اگر آدھی رات تک کوئی دوسرا مسافر نہ آیا تو وہ کمرہ احمد دین کو سونے کے لیے مل جائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہاں کوئی دوسرا مسافر آ گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں مجبور ہو گئیں۔ آپا نے مجھے پلنگ پر سونے کے لیے کہا، انہوں نے اپنا اور احمد دین کا بستر فرش پر بچھا لیا۔ ہم تینوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ آپا نے ایک پہرے دار کی طرح جاگنے کی کوشش کی مگر انہیں نیند آ گئی۔ احمد دین بھی شاید سو گیا تھا مگر میں اس کی موجودگی میں نہیں سو سکتی تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتی تو میں پھر چونک کر اسے دیکھنے لگتی۔ آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شیطان جاگ رہا ہے اور میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپا کو اٹھا دوں مگر ان کے تھکے ہوئے چہرے اور گہری نیند کو دیکھ کر میرا دل محبت سے بھر گیا۔ میں نے انہیں پریشان کرنے کے بجائے تکیے کے نیچے سے خنجر نکال کر احمد دین کو خاموش دھمکی دی کہ میرے قریب آؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ میرے تیور دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ دال نہیں گلے گی، لہٰذا وہ چپ چاپ دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ میں خنجر کو بستر پر اپنے ہاتھ کے قریب رکھ کر سوچنے لگی کہ ایسا کب تک ہوگا، اس طرح کیسے زندگی گزرے گی؟ کیا میں احمد دین کو اس خنجر سے مار سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی بہن کا سہاگ اجاڑ سکتی ہوں؟ نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اس بہن کو بیوہ نہیں بنا سکتی جو ماں بن کر میری پرورش کر رہی ہے، اور نہ بہن کے ساتھ رہ کر اس گھر کو تباہ کر سکتی ہوں۔ احمد دین نے صبح ہی موقع پا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو وہ آپا کو طلاق دے دے گا۔ اللہ، وہ کتنی کمینگی سے سوچ رہا تھا، اور میں محض اس لیے سوچ رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں رہتی تھی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ للچاتا رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہاں سے چلی جاؤں گی کہ ڈوب مروں گی۔ موت کو گلے لگانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس دنیا میں عزت و آبرو سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گی مجھے سینکڑوں احمد دین ملیں گے۔ میں سوچ رہی تھی، میرے دل میں مر جانے کی خواہش آندھی طوفان کی طرح زور پکڑ رہی تھی۔ میں اسی وقت بستر سے اٹھ کر بھاگ جاتی مگر میں سمجھ رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، مجھے بھاگتے دیکھ کر وہ آپا کو جگا دے گا یا باہر رات کے اندھیرے میں جا مجھے پکڑے گا۔ میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں چپکی پڑی رہی اور اسے دیکھتی رہی کہ جب وہ خراٹے لے گا تو میں وہاں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اس کے خراٹوں کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہستی تھپک تھپک کر مجھے سلا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ارادے کے خلاف سو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اپنی غفلت کا احساس ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ہاتھ نے خنجر کو تلاش کیا۔ وہ تو میرے ہاتھ کے نیچے ہی رکھا تھا مگر اس وقت نہیں تھا۔ میں نے تکیے کے نیچے دیکھا، پھر اپنے آس پاس تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر احمد دین کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ خنجر اسی نے غائب کیا ہے، لیکن بظاہر وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اس وقت 4:05 ہوئے تھے۔ میں نے چونک کر ہاجرہ کو دیکھا۔ 4:05، یہ وہی وقت تھا جب اس کی ہمذات خنجر لے کر میرے کمرے میں آئی تھی، اور وہی خنجر ہاجرہ کے پاس سے غائب ہو گیا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں اندر سے لرز رہا تھا۔ بہت ساری حقیقتیں مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ خنجر کا غائب ہونا، اس کی ہمذات کا بند کمرے میں چلے آنا، یہ تمام ایسی سچائیاں تھیں کہ ان پر کوئی دوسرا یقین نہ کرتا۔
مگر میں ان سچائیوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، وقت دے کر مجھے پتا چلا کہ رات گزرنے والی ہے۔ اگر اپنے نے یہاں سے نکلنے میں دیر کی تو جلال آباد پہنچ کر مجھے ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ میں اسی وقت بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ قاسم نے ہاتھ اٹھا کر راحیل سے کہا، سوری میں مداخلت کر رہا ہوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہاجرہ کے بستر سے جو خنجر غائب ہوا تھا اسی خنجر سے اس کی ہمزاد تمہیں ہلاک کرنے آئی تھی؟ بعد میں وہ اسے ہاجرہ کے پلنگ کے نیچے پھینک کر چلی گئی۔ احمد دین کی بیوی نے اسے پلنگ کے نیچے سے ہی اٹھایا تھا۔ لیکن راحیل، میں کہتا ہوں کہ ہر عمل اور رد عمل کی مادی وجوہات ہوتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ہاجرہ نے سوتے وقت خنجر کو اپنے ہاتھ کے پاس رکھا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیند کی حالت میں ہاتھ ادھر سے ادھر کرتے وقت وہ خنجر پلنگ کے نیچے گر پڑا ہو؟ راحیل نے جواب دیا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمزاد کے وجود کو تو ایک طرف رکھو، لوگ تو خدا کے وجود پر بھی بحث کرتے ہیں، اور اگر کوئی محیر العقول واقعہ پیش آ جائے تو اس کے مادی اسباب تلاش کرتے ہیں۔ تم اپنے طور پر سوچ رہے ہو کہ نیند کی حالت میں ہاجرہ کے ہاتھ سے وہ خنجر پلنگ کے نیچے گر گیا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس خنجر کو اس کے ہمزاد کے ساتھ میں دیکھا تھا۔ میں اسے وہم، خواب، پریشاں یا کابوس کا نام دو گے، مگر ذرا صبر کرو، 4 بجنے دو۔ تمہاری کوٹھی کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے باوجود جب وہ یہاں آئے گی تو تم تمام اعتراضات کو بھول جاؤ گے۔ آہ قاسم، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ میں اس حقیقت کو سمجھ رہا ہوں کہ آج اس کے خنجر کی ضد سے خود کو نہیں بچا سکوں گا۔ یہ آخری 40 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد میری ہستی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ قاسم نے گھڑی کی جانب دیکھا، 3:20 ہوئے تھے۔ اس نے تسلی دی، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، بیماری نے تمہیں کمزور کر دیا، لیکن میں تو کمزور نہیں ہوں۔ خطرے کے وقت میں تمہارے لیے ڈھال بن جاؤں گا۔ اس نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں کسی کی دوستی اور قربانی کام نہیں آتی۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیتی ہے تم اسے غور سے سن لو، اور آخری بار مجھ پر جو بیتے گی اس کے تم چشمدید گواہ بن جاؤ۔ باہر زور سے بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کا جل ترنگ بج رہا تھا۔ قاسم نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، تم تو اپنی غلطی کی تلافی کے لیے ہاجرہ کے کسی کام آنا چاہتے تھے، کیا اس ہمزاد سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم نے ہاجرہ سے نیکی نہیں کی تھی؟ اس نے کہا۔ ہاجرہ کی آپ بیتی سننے کے بعد میں اس کے ذرا قریب آ گیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا کہ میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی توقع کے خلاف ایک چونکا دینے والی بات کہی، ہاجرہ، میں تم سے شادی کروں گا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، شاید وہ یہ سمجھنا چاہتی تھی کہ کہیں میں اسے خودکشی سے باز رکھنے کے لیے بہلا تو نہیں رہا ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، اب میں کسی امید سے خود کو نہیں بہلا سکتی، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں تمہیں بہلانا یا دھوکہ دینا نہیں چاہتا، صاف اور سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ تم عزت آبرو سے رہنا چاہتی ہو، میں تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تم اپنی آپا اور بہنوئی کی محتاج نہیں رہوگی، تمہارا اپنا ایک گھر ہوگا۔ یہ باتیں میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں انکار ہے، اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو میرے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لو۔ اس کا نازک سا ملائم ہاتھ میرے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ میں چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے اپنا ہاتھ مجھے پورے اعتماد سے سونپ دیا ہے تو میں نے اسے اپنے بازوؤں کے احاطے میں لے لیا۔ وہ خود بخود آگے کو جھکی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر رونے لگی۔ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار بڑی دلیری سے کسی لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے تو رضیہ کے سلسلے میں بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے میں جانتا تھا کہ امی فوراً راضی ہو جائیں گی کیونکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی ہے، لیکن ہاجرہ کے لیے مجھے ان کی مخالفتوں کا سامنا کرنا تھا۔ اس وقت وہ میری آغوش میں تھی اور میں دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ اس نازنین کے لیے ساری دنیا چھوڑ دوں گا، مگر اسے چھوڑنے کا خیال تک دل میں نہیں لاؤں گا۔ سورج کے سامنے چراغ کو کون پوچھتا ہے؟ میں بھی اس ماں پیکر کے سامنے اس سانولی لڑکی کو بھول گیا اور اسے لے کر ڈاک بنگلے میں آ گیا۔ وہاں میں نے احمد دین کو خوب باتیں سنائی، خوب شرمندہ کیا تاکہ وہ آئندہ اپنی وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کا خیال دل میں نہ لائے۔ حالانکہ میں بھی رسیہ جیسی وفادار لڑکی کی عزت سے کھیل کر اب ہاجرہ کی طرف مائل ہو گیا تھا، مگر دوسروں کو شرمندہ کرتے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد نہیں آتی، اور یاد بھی آتی ہیں تو وہ انہیں قربانی کے عظیم جذبے سے تعبیر کرتا ہے
جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں حاجرہ کو زندگی کے مصائب سے بچانے، خودکشی سے باز رکھنے اور اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اسے اپنا رہا ہوں۔ میں نے حاجرہ کی بہن سے تمام باتیں طے کر لیں اور ان سے صاف کہہ دیا کہ میری امی اس شادی کی مخالفت کر سکتی ہیں، مگر میں صاحب جائیداد ہوں۔ امی کی مخالفت کے باوجود اگلے جمعے کو حاجرہ سے نکاح پڑھاؤں گا اور اسے لے کر جا کر عیش و آرام سے رکھوں گا۔ حاجرہ کی بہن برسوں سے اسی انتظار میں تھی کہ کوئی رشتہ آئے تو 2 بول پڑھا کر حاجرہ کو اپنے خاوند کی نظروں سے دور کر دے۔ وہ راضی ہو گئی اور ہم جلال آباد آ گئے۔ اس روز شام تک میں یہی کوشش کرتا رہا کہ امی کے سامنے کسی طرح حاجرہ کا ذکر کروں، مگر میری جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ رات کو ان کے پاؤں دباتے ہوئے بات چھیڑوں گا۔ رات کو ایسا ہوا کہ وہ خلاف معمول جلدی سو گئیں۔ دوسری صبح مداری پور سے اطلاع آئی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سگی خالہ کا انتقال ہو جائے اور میں اپنی شادی کی بات کروں۔ اس روز ہم مداری پور چلے گئے۔ خالہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر میں نے رضیہ کی طرف دھیان دیا۔ اب وہ اس دنیا میں تنہا اور بے سہارا رہ گئی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے اپنے جرم کا احساس ہوا کہ میں اس بے سہارا لڑکی کو پہلے ہی برباد کر چکا ہوں۔ اس کی آہوزاری فریاد بن کر مجھ سے انصاف طلب کر رہی تھی، اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسی لڑکی کو اپناؤں جس کے جذبات سے میں کھیل چکا تھا۔ امی اسے اپنے ساتھ جلال آباد لے آئیں۔ میں دوراہے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ حاجرہ سے منہ موڑتا تو اپنی غلطی کی تلافی کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ دوسری طرف رضیہ دن رات میری نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ ماں کی موت کا غم تازہ تھا، اس لیے وہ میری تنہائی میں نہیں آتی تھی۔ ویسے سوگ منانے کے دوران بھی وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسے پوچھ رہی ہو، اب میرا کیا ہوگا؟ میں اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ اصل بات یہ تھی کہ حاجرہ میں زیادہ کشش تھی۔ وہ جوان تھی اور حسین بھی۔ اس کے برعکس رضیہ ایک باسی پھول تھا۔ ایسے وقت انسان حق و انصاف کو نظر انداز کر کے اپنے جذبات کو ترجیح دیتا ہے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق حاجرہ سے شادی کر لی۔ ہم نے جو مکانات کرائے پر اٹھا رکھے تھے ان میں سے ایک مکان خالی تھا۔ بعد نماز جمعہ ہمارا نکاح ہوا اور میں شام سے پہلے ہی حاجرہ کو اس مکان میں لے آیا۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، آج یا کل ظاہر ہو جاتی، مگر اسی وقت امی کو خبر ہو گئی۔ شاید احمد دین نے رقیب بننے کا فرض ادا کیا تھا۔ ابھی میں نئی دلہن کو خوابگاہ لے جا ہی رہا تھا کہ وہ پہنچ گئی۔ میں اسے خوابگاہ میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ ان کا سامنا ہوتے ہی میں نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے غم و غصے سے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے کہا، مجھے خبر ملی تو یقین نہیں آیا کہ تم ماں سے چھپ کر زندگی کی اتنی بڑی خوشی پوری کرو گے اور اس خوشی میں ماں کو دودھ کی مکھی سمجھ کر ایک طرف پھینک دو گے۔ پھر یہ خوشی کیسی؟ میری بہن کو مرے کل 6 دن ہوئے ہیں۔ تم نے کیا سوچ کر شادی کی ہے؟ کیا تم اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ میری بہن مرے گی تو تم جشن مناؤ گے؟ وہ ایسے تانے دے رہی تھی کہ میں جواباً کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ سمجھ کر لڑکی پسند کی جاتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جسے تم بیاہ کر لائے ہو وہ آسیب زدہ ہے؟ میں نے گھبرا کر امی کو دیکھا، پھر ہرکلاتے ہوئے کہا، نہیں، آپ سے کسی نے غلط کہا ہے۔ میں جانتا ہوں احمد دین نے آپ کے پاس آ کر الٹی سیدھی لگائی ہے، وہ حاجرہ کا دشمن ہے۔ بکواس مت کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ کسی احمد دین سے میرا کیا واسطہ؟ کیا میں حاجرہ کو نہیں جانتی ہوں؟ حاجرہ ہی کیا، میں اپنے ہر کرایہ دار کے حالات سے واقف ہوں۔ تم تو جمعہ 8 دن ہوئے کہ کرایہ وصول کرنے جاتے ہو، میں تو برسوں سے ان کے ہاں جاتی ہوں اور کرایہ وصول کرتی ہوں۔ آج 2 سال سے حاجرہ پر جن آتے ہیں۔ میں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک عامل صاحب جن اتارنے کے لیے کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ وحشیانہ انداز میں چیخیں مار رہی تھی، اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی اور اپنے لباس کو پھاڑ ڈالنا چاہتی تھی۔ عامل صاحب کی چیلوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ تماشا محلے کی دوسری عورتوں نے بھی دیکھا تھا۔ تم خود ہی سوچو، اتنی حسین لڑکی سالوں سے بن بیاہی کیوں بیٹھی تھی؟ کوئی اس کا رشتہ مانگنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کے جال میں پھنسو گے تو میں پہلے ہی تمہیں اس کی اصلیت بتا دیتی۔ میں تو محض اس لیے خاموش تھی کہ جوان لڑکوں کے سامنے پرائی بہو بیٹیوں کی باتیں نہیں کی جاتی۔ میرے دل پر ایک خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ حاجرہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے بات چھپائی ہے، یعنی جن والی بات چھپا کر ایک ہمزاد کی کہانی گھڑ لی تھی۔ ڈاک بنگلے میں اس کے بستر سے خنجر غائب نہیں ہوا تھا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ خود ہی جناتی قوت کے سہارے میرے بند کمرے میں آئی تھی۔ قاسم نے پھر مداخلت کی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا،
ٹھہرو ٹھہرو، تم تو عجیب آدمی ہو، ابھی تو کسی ہمزاد کے وجود پر ایمان لے آئے تھے اور اب کہہ رہے ہو کہ کسی جناتی قوت کے سہارے وہ تمہارے بند کمرے میں آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا ذہن پوری طرح الجھا ہوا ہے، اس لیے تم جو کچھ کہتے ہو اس کی تردید بھی کر دیتے ہو۔ ہاں، راہیل نے کہا، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ہاجرہ جتنی بار نئے روپ میں آئی اتنی ہی بار میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ویسے وہ مجھے امی کی باتیں زیادہ ٹھوس اور مستحکم معلوم ہوئی۔ تم نے سنا ہوگا کہ جس لڑکی پر جن آتے ہیں اسے کوئی انسان بیوی کے طور پر حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی چھپ کر نظر بازی کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا کر چکا تھا۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس پر جن آتے ہیں اس لڑکی کے حلق سے بھاری بھرکم مردانہ آواز نکلتی ہے جیسے کوئی جن بول رہا ہو۔ ہاں، میں نے سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، قاسم نے کہا۔ راہیل نے کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اسی لڑکی کے ذریعے بولتے ہیں اور اسی لڑکی کو معمول بنا کر انتقام لیتے ہیں۔ ہاجرہ ایک جن کی امانت تھی، میں نے اسے کپڑوں سے بے نیاز دیکھ لیا، اس لیے وہ جن ہاجرہ کو معمول بنا کر مجھ سے انتقام لے رہا تھا، اور وہ ہاجرہ جو بڑے ڈرامائی انداز میں اتنی کم مدت میں میری دلہن بن کر آ گئی تھی، تو اس میں بھی کوئی راز تھا، کوئی خطرہ تھا جس کا اشارہ مجھے ایک ماں کی زبان سے مل رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، راہیل، تم نے میرا دل دکھایا ہے، پھر بھی میں تمہاری سلامتی چاہتی ہوں، میری باتوں کا یقین کرو۔ اس روز عامل صاحب بھی اس جن کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ہاجرہ نے 2 آدمیوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود اپنا گریبان پھاڑ ڈالا تھا، اور تب اس کے جسم کے ایک حصے میں پیسہ برابر سیاہ داغ نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی عامل صاحب نے کہا کہ وہ مجبور ہیں۔ اس جن اس سیاہ داغ کے ذریعے یہ اشارہ چھوڑ گیا ہے کہ ہاجرہ اس کے لیے مخصوص ہو چکی ہے۔ بعض لڑکیوں کے جسم پر بچپن سے ایسا داغ ہوتا ہے اور وہ بچپن ہی سے کسی جن سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ میں سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سیاہ داغ میرے دماغ سے چپک گیا تھا، جس طرح ایک دکان کا سائن بورڈ بتاتا ہے کہ اس دکان کا مالک فلاں شخص ہے، اسی طرح وہ سیاہ داغ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی فلاں کی ملکیت ہے۔ امی نے کہا، میں جا رہی ہوں، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، اب تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں زبردستی کھینچ کر لے جاؤں۔ تم تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئے ہو، اسی لیے تو ماں کو احمق سمجھ کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میں شش و پنج میں رہ گیا، امی کے ساتھ جاؤں یا نئی دلہن کی آغوش میں نے پلٹ کر خوابگاہ کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ نئی دلہن کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے بڑی ہی التجا آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے امی سے کہا، ہاجرہ کو یہاں لا کر تنہا چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، آپ چلیے، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، تم نہیں آؤ گے، میں جانتی ہوں تم پر اس کا جادو چل گیا ہے، میں ابھی جا کر تمہارے لیے دعا مانگوں گی کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر کوئی ایسی عبرت حاصل ہو کہ آئندہ تم اس لڑکی کا نام لینا چھوڑ دو، میں دعا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سہاگ رات میں مچلنے والی آرزوؤں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، نہ شادی کی خوشی تھا، نہ مہکتے ہوئے حنائی بدن کی کشش تھی۔ ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسی وقت میرے شانے پر ہاجرہ کا ہاتھ آیا، پھر اس کی اداسی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، یہ جھوٹ ہے، مجھ پر کسی کا سایہ نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ مجھ پر کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے۔ پہلے آپا بھی یہی سمجھتی تھی کہ مجھ پر کسی غیبی قوت کا سایہ ہے۔ میں شرم سے انہیں حقیقت نہیں بتا سکی۔ وہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کراتی رہی۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے انہیں حقیقت بتا دی، مجھے ہسٹریا کا مرض ہے۔ بعض لڑکیوں کو عین شباب کے عالم میں ایسا ہوتا ہے۔ میں شادی سے پہلے تمہیں یہ بات کیسے بتا سکتی تھی؟ شرم و حیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ آپا سمجھ گئی تھی کہ شادی ہوتے ہی یہ مرض ختم ہو جائے گا اور مجھ پر کبھی دورہ نہیں پڑے گا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور الجھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنی ذات میں عجائب گھر تھی، ہر پہلو سے ایک نیا چہرہ، ایک نئی پریشانی لے کر آتی تھی اور سوچنے کا انداز بدل دیتی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، وہ بڑے ارمانوں سے دلہن بن کر آئی ہے، مجھے اس کے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ میں کرسی سے اٹھ گیا اور اتنی دیر میں پہلی بار پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اس وقت وہ مجھے پرائی لگی، جیسے وہ میری نہیں ہے، کسی دوسرے کی ہے۔ اس کے باوجود میرے اندر ایک جذبہ بول رہا تھا کہ یہ حسن اور یہ پرشباب جسم میرا اور صرف میرا ہونا چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ کے دائرے میں اسے سمیٹ لیا اور اسے اسی طرح سمیٹے ہوئے خوابگاہ کی طرف لے جانے لگا۔ ایسے وقت میرے اندر ایک کپکپی سی محسوس ہوئی۔ وہ جذباتی کپکپاہٹ نہیں تھی، کوئی اور بات تھی، کوئی انجانا سا مبہم سا خوف تھا۔ میں سہاگ کی سیج پر ایسے جا رہا تھا جیسے کسی انجانے دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا ہوں۔
وہ سیج پر لے جاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے بازوؤں میں لینا چاہا تو وہ ذرا کترا کر روشن بلب کی طرف دیکھنے لگی۔ اشارہ تھا کہ میں بتی بجھا دوں، اندھیرا کر دوں۔ اندھیرا؟ میں اتنا احمق نہیں تھا کہ اندھیرا کر کے کسی خطرے کو دعوت دیتا۔ جب تک روشنی تھی وہ میرے لیے معصوم اور بے ضرر تھی، صرف روشنی میں ہی اس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں کھینچ کر کہا، روشنی رہے گی، مجھے تاریکی پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اس پر جھک گیا۔ میرے ہونٹ اس کے لبوں سے متعارف ہونے لگے۔ میں جذبات سے مغلوب نہیں تھا کیونکہ محتاط رہنے کا جذبہ زیادہ حاوی تھا، مگر اس کی سانسیں سلگنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دونوں باہیں میری گردن میں حمائل ہو گئی اور وہ حیران لہرا بھر رہی تھی، پپھر رہی تھی، مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میری سانسیں رکنے لگی۔ میری گردن آہنی شکنجے میں تھی۔ میں کیسے یقین کر لگتا کہ ایک عورت کی باہوں میں اتنی قوت ہوگی؟ مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی باہوں کو اپنی گردن سے الگ کیا اور اسے پرے دھکیل دیا اور اپنی گردن سے ہلانے لگا۔ اف! عورت جو بظاہر کمزور نظر آتی ہے، کیا اس کے اندر اتنی قوت چھپی ہوتی ہے؟ میں نے بے یقینی سے اس جانب دیکھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے شرمانے کے انداز میں خود کو چھپا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے میری قمیض کے دامن کو پکڑ رکھا تھا، یعنی دامن تھام کر فریاد کرنے کا انداز تھا کہ تم نے مجھے چھوڑ کے دیا۔ پھر اس نے بڑی آہستگی سے میرے دامن کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ خاموش تھی کہ خاموش ادا مجھے پکار رہی تھی۔ او! ایک عورت میرے لیے چیلنج بن گئی تھی اور میں بالکل ٹھس ہو گیا تھا۔ میرے اندر تمام جذبے سو گئے تھے اور وہ خاموشی سے ایک مرد کو للکار رہی تھی۔ میں نے پھر جرأت کی، پھر ایک بار خطرہ مول لے کر اس کے قریب چلا گیا، تقریباً اس پر چھا گیا، کچھ اس طرح کہ میرا ہاتھ اس کے جسم پر بھٹک رہا تھا اور دماغ کہیں اور بھٹکتا جا رہا تھا۔ ہاتھ کی انگلیاں اور دماغ دونوں کے راستے الگ الگ تھے۔ بڑی دیر کے بعد میرا ہاتھ اس مقام پر پہنچا جہاں وہ سیاہ داغ تھا۔ میں تو پہلے ہی سر تھا، میرے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ وہاں سے ایسے کھینچ لیا جیسے وہ داغ ایک جلتا ہوا انگارہ ہو، ایک دہکتا ہوا سائن بورڈ جو کہہ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ میں ہزار کوششوں کے باوجود اس کے جسم کے حصول سے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے تنفس میں ایسی تیزی تھی، ایسی آواز تھی جیسے غرا رہی ہو۔ اس کے ناخن میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ پھر وہ جیسے ہی میرے شانے کو دانتوں سے چبانے لگی، میں مارے دہشت کے چیخ پڑا، چھوڑو مجھے، چھوڑو! میں تسلیم کرتا ہوں کہ حاضرہ تمہاری ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اب میں اس کے قریب نہیں آؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اس سے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے اپنی پوری اور آخری قوت صرف کرتے ہوئے اسے پرے ہٹایا اور اچھل کر پلنگ سے نیچے آ گیا۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ کسی درندے کے منہ سے شکار نکل جائے تو وہ کیسے جھلاتا ہے، ویسے ہی وہ جھلا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی میری طرف لپکی۔ میں وہاں سے اچھل کر بھاگا۔ بھاگتے وقت مجھے اتنا ہوش تھا کہ دروازے کو بند کر دوں۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی میں نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا اور جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا وہاں سے دوڑ لگاتا چلا گیا۔ مکان سے نکلتے وقت اس کے چیخنے اور دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب میں اسے ہمدردی کرنے کے لیے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں قسمیں کھا رہا تھا کہ اب کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ قاسم نے کرسی پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا تم پھر اس کے قریب کبھی نہیں گئے؟ نہیں، ہمارا سامنا ہوا مگر وہ میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا۔ قاسم ایک گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا، پھر ہنسنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ راحیل نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے، تمہاری بد نصیبی پر رونا چاہیے۔ اتنی حسین لڑکی کے قریب جا کر بھی اس کی قربت سے محروم ہو گئے۔ تم اچھے خاصے پڑھے لکھے جاہل ہو۔ اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑتا ہے اور ایسی لڑکیاں شادی کے بعد یکلخت نارمل ہو جاتی ہیں۔ کیا شادی کے بعد کا مطلب تم نہیں سمجھے تھے؟ اگر تم ازدواجی وظیفہ ادا کر لیتے تو اسے سہاگ کی سیج پر دورہ نہ پڑتا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں، مگر تم یہ بتاؤ کہ اگر اس کی ہمسات یا اس پر قابض ہونے والا جن مجھ سے انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، اگر وہ محض ہسٹریا کا دورہ تھا تو پھر وہ اپنے ساتھ خنجر کیوں لائی تھی؟ خنجر؟ قاسم نے تعجب سے کہا۔ تم نے خنجر کا ذکر تو نہیں کیا تھا، کیا وہ خنجر چھپائے ہوئے تھی؟ ہاں، رخصتی کے وقت جو ٹیچی وہ اپنے ساتھ لائی تھی اور اسے خوابگاہ میں لے جا کر رکھا تھا، اس میں وہ خنجر رکھا تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں کپڑے پھاڑتی میری طرف نہیں
بلکہ میرے پیچھے رکھی ہوئی ٹیچی کی طرف جا رہی تھی۔ اگر میں وہاں سے بھاگ نہ جاتا تو اس رات وہ پھر خنجر سے حملہ کرتی۔ اس وقت مجھے اس خنجر کا علم نہیں تھا، بعد میں مجھے معلوم ہوا۔ میں واقعات کی ترتیب سے بتاتا ہوں۔ اگر تم ادھر ادھر کے سوالات کرو گے تو میں بہت سی باتیں بھول جاؤں گا۔ دیکھو قاسم، تم بار بار مادی اسباب پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہاجرہ کسی پراسرار قوت کے زیر اثر میرا پیچھا نہیں کر رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ذرا صبر کرو۔ جب وہ 4 بجے تمہاری کوٹھی کے بند دروازوں سے گزر کر یہاں آئے گی تو تم ساری مادیت بھول جاؤ گے۔ قاسم نے کہا، اچھی بات ہے، تمہاری آپ بیتی ختم ہونے تک اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاجرہ کو خوابگاہ میں قید کرنے کے بعد تم کہاں گئے؟ مجھے کہاں جانا چاہیے یہ میں خود نہیں جانتا تھا، بس میں تیزی سے دوڑنے کے انداز میں چلتا جا رہا تھا، ایسے راستے اختیار کر رہا تھا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، کیونکہ تنہا ویران راستوں میں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ پھر کہیں سے چلی آئے گی۔ میں نے تو یوں ہی گھبراہٹ میں خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا تھا، ورنہ یہ تماشا تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ بند دروازے سے بھی گزر کر چلی آتی ہے۔ دکانیں بند ہو رہی تھی، راستے ویران ہوتے جا رہے تھے۔ میں ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا، وہاں گاہکوں کی بھیڑ تھی۔ میں چائے کا آرڈر دے کر ایک کونے کی میز پر چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کتنی پیالیاں چائے پی اور کتنے سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب ذہن میں صحیح معنوں میں ذرا سوچنے کے قابل ہوا تو مجھے یہ تدبیر سوچی کہ کسی جن کے انتقام سے محفوظ رہنے کے لیے مجھے ایک باکمال عامل کا سہارا لینا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چائے کا بل ادا کیا۔ باہر آیا تو راستے کی ویرانی دیکھ کر پتہ چلا کہ میں گھنٹوں ہوٹل میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس وقت تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں ایک رکشے پر بیٹھ کر ایک مشہور و معروف عامل کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے عامل کو شروع سے اب تک کے حالات بتائے، یعنی اس وقت سے جب پہلی بار میں نے دروازے کے شگاف سے جھانک کر اسے دیکھا تھا، پھر ڈاک بنگلے کا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد سہاگ رات کی تفصیل بیان کی اور امی نے جو باتیں کہی تھیں وہ بھی منعون دہرا دیں۔ عامل نے کہا، آپ کی امی درست کہتی ہیں اور آپ کو پیش آنے والے حالات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس لڑکی پر کسی جن کا سایہ ہے، اور وہ جن لڑکی کو معمول بنا کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے ستارے اچھے ہیں یا پھر تمہاری امی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اسی لیے تم اب تک محفوظ ہو۔ جب تک تم اس جنوں کو یقین نہیں دلاؤ گے کہ تم نے اس لڑکی کا خیال چھوڑ دیا ہے، وہ تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ اس کا یہی ایک راستہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو اور مزید یقین دہانی کے لیے جتنی جلدی ہو سکے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو۔ عامل نے نہایت معقول مشورہ دیا تھا۔ جب میں اس کے پاس سے واپس ہوا تو خیال ہی خیال میں ہاجرہ کو طلاق دیتے ہوئے بڑی تقویت حاصل ہو رہی تھی کہ اب یقیناً تمام بلائیں مجھ سے دور ہو جائیں گی اور میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر کے ایک خوشگوار زندگی گزاروں گا۔ دوسری لڑکی کے متعلق سوچتے وقت رضیہ کا خیال آیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ابھرا۔ اس لڑکی کو اپنی دلہن بنانے کی خوشی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ وہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، غریب بھی تھی، بے سہارا بھی تھی۔ ایسی لڑکیاں جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ صرف وقتی دلچسپی ہوتی ہے، پھر ان کے متعلق سوچنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں اپنے معیار کے مطابق کسی حسین لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، ایسی حسین لڑکی جیسی ہاجرہ تھی، یعنی میں ہاجرہ کا بدل تلاش کر رہا تھا۔ میرے تصور میں کتنے ہی حسین چہرے آئے، میں نے خیال ہی خیال میں کتنی حسین لڑکیوں کو اپنی آغوش کی زینت بنایا، لیکن ان کے لیے بھی جذبات نہیں مچل رہے تھے۔ جس طرح سہاگ کی سیج پر ہاجرہ کے قریب سر تھا، اسی طرح اب بھی میرے اندر برف جمی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر چلتے چلتے رک گیا۔ رضیہ، ہاجرہ اور تمام خیالی لڑکیاں میرے لیے مٹی کا ڈھیر بن گئی تھیں۔ میرے احساسات و جذبات ایسے مردہ ہو گئے تھے کہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی، کوئی رنگینی یا کسی طرح کی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی بھی مرد کیا ایسی کمزوری برداشت کر سکتا ہے؟ میرے اندر جو تبدیلی آئی تھی وہ بڑی توہین آمیز تھی۔ مجھ میں ایسا انقلاب کیسے آ گیا؟ اگر وہ ہاجرہ پر قابض ہونے والا مجھے زندہ مگر سرد بنا رہا تھا تو یہ عجیب و غریب ظالمانہ انتقام تھا۔ میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا تھا، کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ہاجرہ ٹیچی سے خنجر نکال کر اسے میرے سینے میں اتار دیتی۔ نہیں، میں یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خود کو آزمانے کے لیے سوچ کی سستی گلیوں میں چلا گیا، خیالی نگاہوں کے بازار میں ایک گناہ گار کا کردار ادا کرنے لگا۔ کچھ تو حرارت محسوس ہو، کہیں تو جا کے وہ برف پگھلے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔
ایسی بے حسی تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ یک بارگی میرے جسم میں لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میں تیزی سے چلنے لگا بلکہ دوڑنے لگا۔ فٹ پاتھ سے دوڑتا ہوا ایک گلی میں آیا، ایک گلی کے بعد کئی گلیاں پیچھے چھوڑ گیا، کتنے ہی محلوں سے گزر گیا، مگر میرے قدم نہیں رکے۔ میں بھاگتا رہا، ہانفتا رہا اور کانپتا رہا، پھر اپنے مکان کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ نہ جانے کتنی رات گزر گئی تھی۔ امی کے کمرے کی تاریکی بتا رہی تھی کہ وہ سو رہی ہیں۔ میرے کمرے میں روشنی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، رضیہ اتنی رات گزرنے پر بھی جاگ رہی تھی۔ میرے پلنگ پر لیٹی، میرے تکیے کو سینے سے لگائے چپ چاپ رو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بے وفائی رلا رہی ہے۔ میں نے کھڑکی پر ہولے سے دستک دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مجھے دیکھتے ہی حیرت سے اچھل پڑی۔ دوڑتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تو فرتے حیرت سے کچھ نہیں بول سکی۔ آپ دروازہ کھولو۔ میں حکم دے کر دروازے پر آ گیا۔ وہ فوراً ہی کھل گیا۔ میں اتنی دیر تک دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، لیکن تھکن کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں نے اندر آتے ہی دروازے کو بند کر دیا اور پلٹ کر اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ بڑے ہی جنونی انداز میں اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکنے لگا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، آپ کو تو اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے بلاؤز کو پھاڑ دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی ایک قدم پیچھے گئی۔ میں اس کے بازو کو پکڑ کر کئی قدم آگے بڑھ گیا اور اسے بستر پر لا کر گرا دیا۔ وہ حیران تھی، ذرا پریشان بھی تھی، مگر خوفزدہ نہیں تھی۔ جسے وہ بے وفا سمجھ رہی تھی وہ با وفا ہو گیا تھا، لہٰذا میں اس کے لیے ظالم بھی تھا اور مہربان تھا، ایک بھیڑیا بھی تھا اور راحت جان بھی۔ پھر یہ کہ جو ہاجرہ کا حصہ تھا وہ اس سے مل رہا تھا۔ ایسے مقام پر ایک عورت دوسری عورت کی خوشی جیت کر فخر کرتی ہے۔ رضیہ کو بھی یہ فخر تھا کہ میں اسی کی خاطر دوڑتا ہانپتا کانپتا اس کے پاس آیا ہوں۔ خوش فہمی میں مبتلا ہونے والی اس عورت کے ساتھ کوئی آسیبی چکر نہیں تھا، کوئی خطرہ، اندیشہ، خوف اور ذہنی الجھنیں نہیں تھی۔ اس کی باہوں میں محبت تھی، آستین میں خنجر نہیں تھا، اس لیے برف پگھل گئی۔ میرے دماغ سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نارمل تھا، مجھ میں کوئی خامی نہیں تھی۔ وہ ہاجرہ کا آصف مجھے خواہ پریشانیوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں تمام رات رضیہ کے پاس رہا، اسے یہ خوشخبری سنائی کہ کل میں ہاجرہ کو طلاق دے دوں گا اور اس سے شادی کر لوں گا۔ دوسری صبح میں ہاجرہ کی بہن کے پاس گیا اور اس سے صاف صاف کہہ دیا، میں ایک آصف زدہ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں ابھی اسے طلاق دوں گا۔ پہلے تو وہ بگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی۔ جب میں نے اسے رات کا واقعہ بتایا کہ کس طرح وہ وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، تو اس کی بہن پریشان ہو گئی اور قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے لگی کہ ہاجرہ آصف زدہ نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ اس مکان میں آئی جہاں میں ہاجرہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ راستے میں وہ مجھے سمجھاتی رہی، التجائیں کرتی رہی کہ اس وقت اگر میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ نہ کیا تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہم مکان میں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہاجرہ نہائی دھوئی نئے لباس میں بن سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایسی حسین، ایسی دل نشین لگ رہی تھی کہ سیدھی دل میں بیٹھ کر دل نشینی کا مفہوم ادا کر رہی تھی۔ دن کی روشنی میں اسے دیکھ کر کسی طرح کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ کھلا ہوا دروازہ۔ میں نے اس کی بہن سے کہا، دیکھیے آپ کہتی ہیں کہ یہ آصف زدہ نہیں ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ جو دروازہ باہر سے بند تھا اسے کھول کر یہ باہر کیسے آ گئی؟ اس کی بہن نے کہا، ہاجرہ جواب دو، اپنے خاوند کو مطمئن کرو کہ تم کس طرح باہر آئی، کیا کسی نے آ کر دروازہ کھولا تھا؟ نہیں، میں نے خود ہی کھولا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ راحیل تو اچھی طرح جانتے ہیں میرے جن نے آ کر مجھے بند کمرے سے آزاد کر دیا تھا۔ ہاجرہ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، راحیل کو اس کی امی نے سمجھایا ہے کہ تم پر جن کا سایہ ہے، کل سے یہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ تمہیں طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ہاجرہ نے گھبرا کر مجھے دیکھا، اس کا غصہ اور اس کا طنزیہ انداز سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ بڑی آہستگی سے ایک فریادی کی طرح بولنے لگی، کیا یہ انصاف ہے راحیل؟ تم میرے مجازی خدا ہو کر میری بد نصیبی کو نہیں سمجھتے؟ دنیا والوں نے مجھے آصف زدہ کہا تو تم نے یقین کر لیا اور مجھے جنون کی حالت میں سنبھالنے اور سہارا دینے کے بجائے یہاں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا یہ انصاف ہے؟
اس کے لہجے میں ایسا درد تھا، ایسی فریاد اور ایسی التجا تھی کہ میں اس کے متعلق دوسرے پہلو سے سوچنے پر مجبور ہو گیا، یعنی یہی کہ اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑا ہے۔ دن کی روشنی میں وہ ایک ذرا بھی آسیب زدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل نہیں مانتا تھا کہ وہ حسین مہجبیں قیامت خیز شباب کی منہ بولتی تصویر میری دشمن ہو سکتی ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کر سکتی ہے۔ نہیں، کم از کم اس وقت اسے دیکھ کر اس پر کوئی الزام لگانے کی جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش آیا تو رفتہ رفتہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ پر دورہ پڑا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ احساس یہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے باہر نکل کر تمہیں بلانا چاہا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں تمہیں آوازیں دیتی رہی، تنہا کمرے میں روتی اور چیختی رہی، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس مکان سے ہی چلے گئے ہو۔ صبح میں نے باہر نکلنے کے لیے تدبیر کی۔ میں نے سوچا کہ دروازے کے جس حصے میں چٹکنی لگی، اگر اس حصے کو کسی چیز سے کاٹ دیا جائے تو دروازہ کھل جائے گا۔ یہ تدبیر ذہن میں آتے ہی میں نے خنجر نکال کر اس کی نوک سے چٹکنی کے اطراف لکڑی کے حصے کو کھود کھود کر دروازے کو خنجر۔ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گھبرا کر بولا، تم یہاں بھی تم خنجر لے کر آئی ہو؟ خود کو اتنی معصوم ظاہر کرتی ہو، کیا کوئی معصوم اور شریف لڑکی اپنے ساتھ خنجر لیے پھرتی ہے، وہ بھی شادی کی رات، سہاگ کے کمرے میں؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کبھی کوئی دلہن اپنے میکے سے خنجر لے کر آئی ہو۔ اس کی بہن نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ کیا حماقت ہے ہاجرہ، تم وہ خنجر اپنے ساتھ یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے جواب دیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ راحیل اپنی امی کے باتوں میں آ کر مجھے آسیب زدہ سمجھنے لگیں گے تو میں اسے اپنے ساتھ نہ لاتی، مگر تم اسے اپنے ساتھ کیوں رکھتی ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، اپنی بہن کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، آپا میں آپ سے نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر اب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے خاوند کی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے احمد بھائی نے دھمکی دی تھی کہ مجھے شادی کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، جب بھی انہیں موقع ملا وہ میری عزت، میں کیا بتاؤں آپ کو، بتا کر میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد راحیل کو سب کچھ بتا دوں گی اور وہ خنجر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی، احمد بھائی کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے۔ کبھی عزت پر بن آتی اور بچاؤ کا راستہ نہ ملتا تو میں وہ خنجر اپنے سینے میں اتار لیتی۔ آپا میں آپ کا سہاگ اجاڑنے کے لیے احمد بھائی کو نہیں مار سکتی تھی، پھر میں اپنا سہاگ اجاڑنے کے لیے راحیل پر قاتلانہ حملہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو میرے اپنی موت کا سامان کیا ہے، کیا اتنی سی بات راحیل کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چپ سی لگی، میں اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس کی بہن نے کہا، راحیل اب تمہاری غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، طلاق کا خیال دل سے نکال دو۔ ہاجرہ تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے، وہ تمہاری جان کی دشمن نہیں بن سکتی۔ تمام شکوک و شبہات دل سے نکال کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہاجرہ کو ہسٹریا کے مرض سے جلدی نجات مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا، وہ خنجر تیسری بار میرے سامنے آیا ہے، پہلی بار ڈاک بنگلے کے بند کمرے میں، دوسری بار اسی ڈاک بنگلے میں ہاجرہ کے بستر کے نیچے، تیسری بار سہاگ کے کمرے میں۔ اب وہ خنجر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے اپنے پاس چھپا کر رکھوں گا۔ اگر ہاجرہ آسیب زدہ نہیں ہے تو پھر وہ خنجر ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گا، اور اگر وہ کسی آسیبی اثر کے تحت پھر کبھی وہ ہتھیار لے کر میرے سامنے آئے گی تو میں کسی پس و پیش کے بغیر اسے طلاق دے دوں گا۔ میں کچھ عرصے تک ہاجرہ کو آزماؤں گا، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا اس وقت تک میں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ اسی مکان میں رہے گی اور میں وہاں امی کے ساتھ رہوں گا۔ اگر ہاجرہ کو یہ منظور ہے تو یہاں رہے، منظور نہیں ہے تو ابھی مجھ سے رشتہ توڑ کر چلی جائے، یہاں رہنے کی صورت میں اس کے تمام اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے رو رہی تھی، لیکن میں اس کے آنسوں سے متاثر ہو کر فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا۔ اسے آزمانا بے حد ضروری تھا، وہ آزمائش سے گزر کر ہی اپنی سچائی ثابت کر سکتی تھی۔ اس کی بہن نے مجھے سمجھایا کہ میں ہاجرہ کے ساتھ اس مکان میں ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے بھی اسے آزما سکتا ہوں، مگر اب میں کسی خطرے سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ ہاجرہ ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ اس مکان میں رہنے لگی۔ میں کبھی کبھی دن کی روشنی میں وہاں جاتا تھا، وہ پیار و محبت سے التجائیں کر کے مجھے روکنے کی کوششیں کرتی، مگر میں چلا آتا۔ اسے دیکھ کر پیاس پڑتی تھی، مگر وہ پیاس رضیہ بجھا دیا کرتی تھی۔
وہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور میں اسے ٹال رہا تھا۔ اسے یہ کہہ کر سمجھا دیا کرتا تھا کہ حاجرہ کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے گی تو میں اسے طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں گا۔ 3 ماہ کے بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ رضیہ نے اور 2 ماہ تک صبر کیا، پھر وہ لڑنے جھگڑنے لگی کہ جلدی شادی کرو، کیونکہ ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کا ایک مکان میں تنہا رہنا معیوب سی بات ہے۔ محلے پڑوس کے لوگ باتیں بناتے ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ باتیں بنانا اور لڑنا جھگڑنا سیکھ گئی ہے۔ عورت اپنی آخری پونجی دے کر مرد سے لڑنے کا حق حاصل کر لیتی ہے، اس لیے وہ بیاتہ نہ ہونے کے باوجود بیوی کے تمام حقوق استعمال کر رہی تھی۔ دوسری طرف حاجرہ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان دنوں صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ کئی بار میں نے اسے کلام پاک کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ 10 ماہ کے عرصے میں بوڑھی ملازمہ نے بتایا کہ صرف 2 بار اس پر جن آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ 2 ماہ اور انتظار کر لوں، اگر اب کبھی اس پر جن آیا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا تو میں اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر لوں گا۔ میں 2 ماہ تک رضیہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے جلال آباد سے باہر چلا گیا۔ میری تاریخ پیدائش 28 جنوری ہے۔ میں 26 جنوری کو واپس آ گیا۔ اس رات رضیہ نے مجھ سے خوب جھگڑا کیا، مجھے جھوٹا اور فریبی کہنے لگی۔ میں نے اسے 2-4 ہاتھ جما دیے۔ میرا خیال تھا وہ پہلے کی طرح مرعوب ہو کر بستر پر چلی آئے گی، لیکن وہ تو شیرنی بن گئی۔ مار کھا کر لڑاکا عورتوں کی طرح مجھے نوچنے کھسوٹنے لگی، مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں نے اس کی اچھی طرح مرمت کر دی، ایسے کرارے ہاتھ لگائے کہ وہ چکرا کر گر پڑی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، 27 تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنا سوٹ کیس کھول کر اس خنجر کو تلاش کرنے لگا جس کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا اور جسے میں حاجرہ سے مانگ کر لایا تھا۔ وہ سوٹ کیس میں نہیں تھا۔ میں اسے دوسرے سامان میں تلاش کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میرے جنم دن کو صرف 24 گھنٹے رہ گئے تھے۔ ٹھیک 1 سال پہلے وہ خنجر میری زندگی کو للکارنے آیا تھا۔ ٹھیک 4 بجے میری زندگی کی پہلی سانس لی تھی اور وہ خنجر 4 بجے ہی میری زندگی کی آخری سانسوں میں اترنا چاہتا تھا۔ میں نے گھبرا کر رضیہ سے پوچھا، وہ خنجر کہاں ہے جو اس سوٹ کیس میں رکھا تھا؟ وہ مار کھانے کے بعد فرش پر اوندے منہ پڑی کراتی جا رہی تھی۔ اس نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم، اپنی سگی سے جا کر پوچھو۔ اس سے کیا پوچھوں، یہاں تم رہتی ہو، وہ تو یہاں کبھی نہیں آئی۔ آئی تھی، پرسوں تمہیں پوچھنے آئی تھی، میں اسے یہاں بٹھا کر چائے بنانے گئی تھی۔ وہ تو تمہاری بیاتہ ہے نا، یہاں تمہاری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے گی تو میں اسے کیسے روکوں گی؟ اچھا ہے، اللہ کرے وہ خنجر لے گئی ہو، تمہارے لیے وہی ٹھیک ہے جو تمہارا قیمہ بنانا چاہتی ہے۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے ایک ٹھوکر مار دی۔ وہ دوسری طرف کراتی ہوئی الٹ گئی۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر ایک دوست کے ہاں چلا آیا۔ اگلی رات میں نے اپنے دوست کے ہاں گزاری۔ تم شبیر علی کو جانتے ہو نا؟ کبھی وہ ہمارا کلاس فیلو تھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دی۔ اس نے بھی تمہاری طرح یہ دعویٰ کیا کہ حاجرہ آسیب زدہ نہیں ہے، وہ خنجر میرے ہی ہاتھوں سے کہیں گم ہو گیا ہے۔ پرسوں حاجرہ اور رضیہ دونوں ہی شبیر علی کے ہاں آ کر میرے متعلق پوچھ رہی تھی۔ دونوں ہی جانتی تھی کہ شبیر میرا گہرا دوست ہے۔ شبیر نے انہیں تسلی دی تھی کہ میں 2-1 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دو تاکہ حاجرہ یہاں قدم نہ رکھ سکے۔ شبیر مجھے نادان اور احمق سمجھ کر مسکرانے لگا۔ میرے اطمینان کے لیے اس نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی، میرے ساتھ بیٹھ کر آدھی رات تک تاش کھیلتا رہا، پھر اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ ہم دونوں کے پلنگ کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ اس کے سونے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ کمرے میں 100 کینڈل پاور کا بلب روشن تھا۔ رات کو بھی دن کا سا اجالا تھا، پھر بھی میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ جب نصیب سونے لگتے ہیں تو انسان بھی سونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی میری آنکھیں جھپک جاتی تھیں، غنودگی غالب آ جاتی، پھر میں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد وہی سینے کا بوجھ جیسے پہلی بار ڈاک بنگلے کے کمرے میں کسی کی آمد پر محسوس ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ کر دیا گیا ہے یا کوئی میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے۔ یکلخت میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ایک کھڑکی کے آدھے شیشے پر چاند کی زرد روشنی تھی۔ اس روشنی کی دھندلاہٹ میں نے حاجرہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی تھی۔ وہی ہاتھی دانت کے دستے والا خنجر تھا۔ وہی آدھ کھلے سینے پر سیاہ داغ تھا۔ اب وہ سوراخ نہیں تھا، اب وہ داغ بھی نہیں تھا، بلکہ اس سینے پر کسی کے نام کی مہر لگی ہوئی تھی۔
اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، میرے پیروں کی طرف سے گھوم کر بائیں طرف آنے لگی۔ میں دہشت زدہ سا آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا، ہاجرہ، ہاجرہ ہوش میں آؤ، میں تمہارا خاوند ہوں، تمہارا مجازی خدا ہوں، باز آ جاؤ، میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی اور وہ بالکل قریب آ گئی تھی، اپنی ہتھیلی پر خنجر کو توڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھی دانت کے دستے کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چیختا ہوا پلٹ گیا، پلٹ کر لڑکتا ہوا پلنگ سے نیچے گر گیا اور ذبح ہونے والے بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں جھٹک جھٹک کر چیخنے لگا، کیا ہوا راحیل، کہاں ہو تم؟ اندھے میں شبیر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ گیا اور مجھے جھنجھوڑنے لگا، ہوش میں آؤ راحیل، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ آئی ہے، اس کمرے میں ہے، بتی جلاؤ، میں نے تمہیں منع کیا تھا بتی نہ بجھانا۔ میں نے تو نہیں بجھائی تھی، شبیر نے کہا، پتہ نہیں کیسے اندھیرا ہو گیا، ٹھہرو میں لائٹ آن کرتا ہوں۔ وہ ماچس کی تیلی جلا کر سوئچ بورڈ کی طرف گیا، میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک تیلی نے کمرے کو اس حد تک روشن کر دیا تھا کہ وہ نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ سوئچ آن کرنے کے بعد بھی بلب روشن نہیں ہوا، شاید باہر سے کسی نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ شبیر نے دوسری تیلی جلا کر کہا، دیکھو دروازہ اندر سے بند ہے، وہ کس طرح آ سکتی ہے اور یہاں سے جا سکتی ہے؟ تم نے یقیناً خواب دیکھا ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ تمہارے جنم دن کی ہر صبح 4 بجے تمہیں قتل کرنے آیا کرے گی۔ اس کی باتیں ختم ہوتے ہی باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر کسی عورت کی ہلکی سی چیخ ابھری اور ڈوب گئی۔ کون ہے؟ شبیر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ میں دوڑتا ہوا مین سوئچ کے پاس گیا، اسی وقت شبیر کی آواز آئی، میں نے پکڑ لیا ہے، کہاں جائے گی بچ کے؟ میں نے سوئچ آن کر دیا، پھر برآمدے کی روشنی میں نے ہاجرہ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی خنجر تھا مگر اس کے دونوں ہاتھ شبیر کی گرفت میں تھے، وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، میں راحیل کی دشمن نہیں ہوں، میں اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ شبیر نے کہا، ٹھہرو راحیل، پہلے اس کی باتیں سن لو۔ باتیں کیا، خاک سنوں؟ کیا اب بھی تم یہ کہو گے کہ یہ عورت آصف زدہ نہیں ہے؟ شبیر نے اس سے پلنگ پر بیٹھنے کے لیے کہا، مگر ہاجرہ مار کھا کر غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جھلا کر بولی، آصف زدہ میں نہیں ہوں، وہ تمہاری داشتہ ہے جس کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرتے ہو، اس کے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کرتے ہو۔ پرسوں اس نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گی۔ اس نے تمہارے سوٹ کیس سے یہ خنجر نکال کر رکھ لیا تھا، میں اس کے خطرناک ارادے سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ آج 10 بجے مجھے پتا چلا کہ تم واپس آ گئے ہو۔ بوڑھی ملازمہ تمہارے ہاں گئی تو معلوم ہوا کہ تم رضیہ سے لڑ جھگڑ کر گئے ہو۔ میں سمجھ گئی کہ تم شبیر بھائی کے ہاں جاؤ گے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ خنجر رضیہ کے پاس ہے، پھر میں نے سوچا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، بہتر یہی ہے کہ رضیہ اپنے ارادے پر عمل کرے تو میں اسے موقع پا کر پکڑ لوں۔ یہ سوچ کر میں تمہارے گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی رہی۔ 4 بجے سے کچھ دیر پہلے رضیہ گھر سے نکلی، میں بھی اس کا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آئی۔ وہ یہاں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند دیکھ کر ناکام لوٹ رہی تھی، مگر میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ خنجر پھینک کر مجھے مارنے لگی، میں کیا کروں، اس کے مقابلے میں کمزور تھی، اس لیے وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ گئی۔ میرا سر ایک دیوار سے ٹکرایا تو حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت شبیر بھائی کے للکارنے کی آواز آئی۔ میں زمین پر پڑا ہوا خنجر اٹھا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بہت عمدہ کہانی، میں نے طنزیہ انداز میں حقارت سے کہا، تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا؟ پہلے تم اپنے پاس خنجر رکھنے کے یہ جواز پیش کرتی تھی کہ تمہیں احمد دین کی طرف سے خطرہ ہے۔ آج یہاں احمد دین تمہاری عزت سے کھیلنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے اس خنجر کو رضیہ کے سر تھوپ رہی ہو۔ میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تم مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کرو گے۔ ایک ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آئی تو پھر مجھ پر الزام لگ گیا۔ میں ہار گئی راحیل، میں اپنی بد نصیبی سے ہار گئی ہوں۔ اتنے صبر اور انتظار کے بعد بھی میرے نصیب نہیں بدلیں گے۔ میں نے کہا، اسی آصف کے سائے میں رہ کر تمہارے نصیب بدلیں گے۔ میں چاہوں تو اس خنجر کے ساتھ تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح عدالت میں بار بار پیشگی ہوئی تو بار بار تمہارا سامنا ہوگا، اور اب میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مذہب کی روح سے 3 ماہ کے عرصے میں خوب سوچ سمجھ کر طلاق دی جاتی ہے۔
میں تمہیں 1 سال تک اچھی طرح سمجھنے اور پرکھنے کے بعد طلاق دے چکا ہوں۔ کل صبح تمہیں طلاق نامے کے ساتھ مہر کی پوری رقم ادا کر دی جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر رونے لگی۔ میں منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلنگ سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، میں جا رہی ہوں مگر میری زندگی برباد کر کے تم بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ اس کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ اس وقت میں نے اس چیلنج کو اہمیت نہیں دی، لیکن اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا سکون برباد ہو گیا ہے۔ یہ 1 سال، پورا 1 سال میں نے آج کے انتظار میں گزارا۔ ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ وہ میرے اندر بیٹھ کر بولتی رہی کہ میں آؤں گی، خنجر بکف آؤں گی۔ میری بھوک مر گئی، میری آرزوئیں اور میری خوشیاں مر گئی۔ میں بیمار رہنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی گئیں۔ مجھے اختلاج قلب کا مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ فکر اور پریشانیوں کو بھول جاؤ، خوش رہا کرو، ورنہ انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا، مگر میں جانتا ہوں اس بیماری کا انجام یہی ہے کہ کسی بھی وقت حرکت قلب بند ہو جائے گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج، صرف آج وہ نہ آئے تو مجھے تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ میں تسلیم کر لوں گا کہ وہ آسیب زدہ نہیں تھی، میں آسیب زدہ تھا۔ میں نے کسی جن کو، کسی ہمسات کو یا کسی بدروح کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ آئے گی۔ جیسے تمہیں مکمل یقین ہے کہ اس رات کے بعد صبح کی روشنی کمرے میں آئے گی، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ٹن 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 دیوار گھڑی 4 کے ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ یک بیک زور سے بجلی کوندی، بہت قریب سے بجلی کوندی۔ اس کی کڑکدار آواز سے در و دیوار لرز گئے، کھڑکیوں کے شیشے تڑک کے اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ وہ خنجر بکف کھڑی تھی۔ راحیل نے اسے دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا، دیدے پھیل گئے اور وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ قاسم نے پریشان ہو کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں ایک دہشت زدہ انسان کے سامنے اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ آپ ہٹ جائیے سامنے سے۔ وہ جھلا کر بولی، یہ کم بخت مجھے یہاں بھی بدنام کرنے چلا آیا ہے۔ اب میں خود ہی اس کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہتی ہوں کہ یہ میرے ٹکڑے کر دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ قاسم نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور راحیل کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میرے دوست، میں تمہاری آپ بیتی کے جواب ٹھوس ثبوت کے ساتھ دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی سے تمہیں ملا کر۔ اب یہ خود ہی آ گئی ہیں تو انہیں اچھی طرح پہچان لو، یہ تمہاری نئی بھابھی ہے۔ راحیل اٹھو، ایسے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے راحیل کے شانے کو ہلایا تو اس کا جسم ایک طرف ڈھلک گیا۔